الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے. اے ایمان والو، مردوں کا کوئی گروہ دوسرے گروہ کا مذاق نہ اڑائے. ہو سکتا ہے کہ وہ ان مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہوں، اور نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں. ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں.
اور تم ایک دوسرے کو تانا نہ دیا کرو اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے بلاؤ، ایمان کے بعد فاسق کہلانا کتنا برا نام ہے، اور جو لوگ توبہ نہ کریں تو وہی ظالم ہیں۔ اے ایمان والو، بہت سے گمانوں سے بچو، بے شک بعض گمان گناہ ہیں، اور نہ تم کسی کے متعلق تجسس کرو اور نہ ایک دوسرے کی غیبت کرو۔ کیا تم میں سے کوئی شخص یہ پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ سو تم اس کو ناپسند کرو گے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ اللہ العظیم نے سچ فرمایا۔ ناظرین محترم، السلام علیکم۔ آپ کا میزبان تسلیم احمد صابری رمضان المبارک کے اس اسپیشل ٹرانسمیشن رحمت سحر کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ آج کے موضوع کے تعلق سے جو آیات کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل ہوا، سورہ حجرات کی آیت 11 اور 12 کی تلاوت کا شرف قاری محمد مدنی صاحب نے حاصل کیا، اور میں نے اس کا ترجمہ پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے۔ کسی کو تانا دینا، کسی کی غیبت کرنا، کسی کا مذاق اڑانا، وہ ہو سکتا ہے تم سے بہتر ہو، قرآن یہ احکامات دے رہا ہے، غیبت نہ کرنے کا حکم دے رہا ہے، کسی کو تانا نہ دینے کا حکم دے رہا ہے، اور اس کی بارگاہ میں توبہ کرنے والے اور پھر توبہ قبول کرنے کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ ہمارے ہاں ہم زبان کا استعمال اس انداز سے کر لیتے ہیں کہ بس ہماری ملکیت ہے، یہ کسی کو تکلیف پہنچانا اپنے الفاظ سے، کہتے ہیں نا کہ تلوار کا جو زخم ہے وہ بھر جاتا ہے، زبان کا زخم نہیں بھرتا۔ زبان کا زخم کسی کو لگانا، آپ کو پتہ بھی نہ ہو، اس کا دل ٹوٹ جائے، آپ کے لیے کتنی بڑی آفت ہے۔ پھر غیبت کرتے ہیں، اسی زبان سے جھوٹ بولتے ہیں، چغلی کرتے ہیں، اور پھر کئی ایسے کفریہ کلمات ہیں کہ جن کا ہمیں تصور ہی نہیں ہوتا۔ لا علمی کی بنا پر کہہ لیجئے یا اسے جہالت کی بنا پر اگر میں کہوں تو بے جانا ہوگا۔ ہم بہت ساری چیزوں میں زبان کا استعمال اس انداز سے کرتے ہیں کہ ہمیں تصور بھی نہیں ہوتا، ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتا، لا علمی کی وجہ سے، کہ یہ ہمارے لیے کتنا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ آج کچھ ایک کفریہ کلمات کی طرف بھی ہم اشارہ کریں گے کہ وہ کون سے ایسے کلمات ہیں کہ جن کو ادا کرنے سے انسان کافر ہو سکتا ہے، اور کون سے ایسے کلمات ہیں جن کو ادا کرنا ناجائز ہے۔ اور جھوٹ، غیبت وغیرہ تو یہ تو ایک فیشن بن چکا ہے ہمارے ہاں۔ ہم اسے بہت امپورٹنس نہیں دیتے ہیں، ہم سمجھتے نہیں ہیں کہ یہ کوئی ایسا گناہ ہوگا، جبکہ قرآن مجید اس کی مذمت فرما رہا ہے اور اس کے لیے حکم دے رہا ہے کہ ایسا نہ کیا جائے۔ تو آج انشاءاللہ زبان کی آفات کے تعلق سے گفتگو ہوگی، اور آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے۔ علم رسم القرآن کی بنیاد کس نے رکھی؟ علم رسم القرآن کی بنیاد کس نے رکھی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ان تینوں میں سے ایک جواب ٹھیک ہے۔ علم رسم القرآن کی بنیاد کس نے رکھی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرا آپشن ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان تینوں میں سے ایک جواب ٹھیک ہے۔ آپ جواب دینے کے لیے میسج کا ذریعہ اختیار کر سکتے ہیں۔ میسج کرنے کے لیے ٹیلی ویژن اسکرین پر اس کا طریقہ موجود ہے، آپ میسج ٹائپ کر کے اس مقابلے میں شریک ہو سکتے ہیں۔ جنون گارمنٹس کی جانب سے آپ کو گفٹ ہیمپر پیش کیا جائے گا۔ ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے آپ کی بہت جانی پہچانی، ہر دل عزیز، بہت محبوب شخصیت، اس پروگرام سحری کے پروگرام کی مستقل رونق، الحمدللہ پوری دنیا میں شہرت رکھتے ہیں، پوری دنیا میں پسند کیے جاتے ہیں، علامہ مفتی محمد اکمل صاحب۔ السلام علیکم، آپ کا بہت شکریہ، آپ تشریف لائے۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے ایک اور بہت ہی ممتاز و محترم شخصیت، بہت مستند عالم دین، بہت بے باک گفتگو کرتے ہیں اور بہت خوبصورت انداز گفتگو ہے آپ کا، علامہ لیاقت حسین صاحب۔ السلام علیکم، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ قاری صاحب بہت شکریہ، آپ تشریف لائے، اور اس کے بعد انشاءاللہ وقفہ ہوگا۔ وقفے کے بعد ہمیں عالمی شہرت یافتہ، ہم سب کے بہت محبوب شناخواں الحاج سید محمد فصیح الدین سہروردی ہمیں جوائن کریں گے ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔
سحری سے قوت حاصل کرو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روزہ رکھنے کے لیے سحری کھا کر قوت حاصل کرو اور دن یعنی دوپہر کے وقت آرام قیلولہ کر کے عبادت کے لیے طاقت حاصل کرو۔ ناظرین خوش آمدید، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسلیم صابری کے ساتھ، اور جس طرح میں ذکر کر رہا تھا الحمدللہ ہمیں جوائن کیا ہے عالمی شہرت یافتہ ثناءخواں الحاج سید فصیح الدین سہروردی صاحب نے۔ السلام علیکم، آپ کا بھی خیر مقدم ہے، آپ تشریف لائے۔ زبان کی آفات، مراد کیا ہے اس سے زبان کی آفات؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آفت، مصیبت، شر، یہ تقریباً ہم معنی ہی ہوتے ہیں۔ تو زبان کی آفات سے مراد زبان کی وجہ سے جو انسان شرور میں، مصیبتوں میں مبتلا ہوتا ہے وہ مراد ہوتے ہیں۔ اور عام فہم انداز میں اگر کہا جائے تو زبان سے صادر ہونے والی خطاؤں اور گناہوں کو ہی زبان کی آفات کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، کیونکہ جب زبان کو لغزش کرتی ہے تو ہمارے نام اعمال میں گناہ لکھا جاتا ہے، اور اس گناہ کی پاداش میں پھر آخرت میں سزا بھی ہوگی۔ تو لہٰذا یہ زبان نے ہمیں ایک آفت اور مصیبت میں مبتلا کر دیا۔ اسی طریقے سے بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیاوی لحاظ سے نقصانات کا انسان شکار ہو جاتا ہے۔ جو بہنیں زیادہ اپنے شوہروں کے ساتھ مطلب گفتگو تیز لہجے میں کرتی ہیں، پھر دو بدو جواب دینا، اس کا اکثر جو نتیجہ نکلتا ہے وہ طلاق کی صورت میں نکلتا ہے۔ شوہر بھی ہائپر ہو جاتا ہے، پھر بیوی بھی کہتی چھوٹے باپ کی تو ہونی آج میدان میں، اور یہ دونوں کی فائٹ ہوتی ہے زبردست قسم کی۔ وہ اس کی خاندان کی تعریفیں کر رہا ہوتا ہے، وہ اس کے خاندان کو القابات دے رہی ہوتی ہے، نتیجہ پھر یہ نکل آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے کمزور کبھی ایسا ہوتا ہے طاقتور کے سامنے غیر ارادی طور پر، کیونکہ ارادتاً تو کبھی نہیں کرے گا، ایسے الفاظ کہہ دیتا ہے کہ پھر وہ جب مارتا پیٹتا ہے تو بیچارہ وہ ہاسپٹل میں پڑا ہوتا ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ زبان کی وجہ سے بھی انسان بعض اوقات مصیبت اور آفت میں مبتلا ہوتا ہے، بس جن اسباب کی وجہ سے وہ ہو رہا ہے وہی زبان کی آفات کہلاتی ہے۔ کہتے ہیں جی زبان کا زخم جو ہے نا وہ نہیں بھرتا، تلوار کا زخم بھر جاتا ہے، اس کی مرہم ہے، لیکن زبان کے زخم کی مرہم نہیں ہے۔ جی ہاں، یہ قول دیکھیں اسی طریقے سے جیسے کہا جاتا ہے لالچ بری بلا ہے، غصہ حرام ہے، کہ ہر جگہ غصہ حرام نہیں، ہر جگہ لالچ بری بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طریقے سے زبان کے زخم مندمل ہوتے نہیں ہوتے یہ سامنے والے کی کیفیات پر منحصر ہوتا ہے۔ بعض بڑے مضبوط باطن کے ہوتے ہیں، بڑی بڑی باتیں ہوتی نظر انداز کر دیتے ہیں، تو ان کا زخم تو فوراً مندمل ہو گیا، ان کی مضبوط قوت ارادی کی بنا پر، ان کی انٹرنل پاور کی وجہ سے، یا وہ اللہ تمام معاملات بعض اوقات اللہ پر چھوڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے چھوڑو یار میں پرواہ نہیں کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا، تو ان کا زخم تو مندمل ہو جاتا ہے۔ بعض بہت زیادہ حساس ہوتے ہیں، نازک مزاج ہوتے ہیں، تھوڑی سی بات دل پر لگ جاتی ہے، خصوصاً خواتین کا معاملہ، ٹھیک ہے، یہ 10 سال پہلے کی بات ذہن میں رکھیں گی، اور جب موقع ملے گا تو فوراً کہیں گی مجھے اچھی طرح یاد ہے فلاں شادی کے موقع پہ کھانا کھانے سے پہلے تم نے 2 جملے کہے تھے، ابھی تک یہاں لکھے ہوئے ہیں۔ تو وہ اتنی یعنی یہ جو جتنا حساس ہوگا آدمی اور جتنا باطنی لحاظ سے کمزور ہوگا تو واقعی پھر وہ زخم مندمل نہیں ہوگا۔ ٹھیک کہتے جی، جب جو قرآن مجید جو حکم دے رہا ہے وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ کسی کو برے نام سے نہ پکارو۔ ہمارے ہاں تو بہت عام ہے، کسی کی ٹانگ خراب ہے تو اسے لنگڑا کہنا، کسی کو کبڑا کہنا، کسی کو گنجا کہنا، یہ ہمارے ہاں کسی کو کانا کہنا، یہ ہمارے ہاں تو کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی کوڈو ہے، یہ تو بہت عام ہے ہمارے ہاں۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید۔ بہت شکریہ تسلیم بھائی۔ سب سے پہلے میں صرف اتنی گزارش کروں گا کہ زبان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، جو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوت گویائی اور قوت نطق عطا فرمایا، اسپیکنگ پاور عطا فرمائی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا انسان پر بہت بڑا انعام اور بہت بڑی نعمت ہے۔ ٹھیک ہے، اب اس کا استعمال کرنا تو ایک مومن اور مسلمان کے لیے لازم و ضروری ہے کہ وہ کوئی بھی جملہ زبان سے نکالنے سے پہلے یہ سوچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے ہیں جو ایک ایک کلمہ ما یلفظ من قول حصر کے ساتھ ہے، فرما جو بھی کلمہ انسان اچھا نکالتا ہے برا نکالتا ہے، فرما اس کو کرامن کاتبین اس کو محفوظ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب اسپیسیفک جو آپ نے آیت کریمہ کی طرف اشارہ فرمایا ہے، وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، فرمایا کسی کا مذاق نہ اڑاؤ، کسی کو برے لقب سے یاد نہ کرو۔ تو ایک دیکھیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر عمومی طور پر اگر کسی کے اندر قدرتی طور پر پیدائشی طور پر خلقتاً کو کمی ہوتی ہے، کسی کی ٹانگ میں، کسی کی آنکھ میں، کسی کے رنگ کے اندر،
تو لوگ اس کو تماشا بنا لیتے ہیں اور اس کو ان القابات سے یاد کرتے ہیں۔ اچھا دیکھیں، اس میں یہ بھی ایڈ کر لیجئے گا علامہ صاحب کہ اگر فطری طور پر نہ بھی ہو، یعنی پیدائشی نہ بھی ہو، اگر کسی کے بال جھڑ گئے تو اس میں اس کا کیا قصور ہے؟ کیا وہ چاہتا تھا بال جھڑ جائیں؟ بالکل ایسا نہیں، بالکل ایسا نہیں، بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ چاہے خلقتاً ہو، پیدائشی طور پر ہو، یا بعد میں کسی کو کوئی عیب پیدا ہو گیا کسی بھی اعتبار سے، تو بالکل ایسا نہیں کہنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ خاص طور پر کسی کی ٹانگ یا کسی کی آنکھ یا کسی کے رنگ کا جب مذاق اڑاتے ہیں تو تسلیم بھائی یہ بات بہت آگے چلی جاتی ہے کہ یہ اللہ کی تخلیق کا مذاق اڑا رہے ہیں، کہ شکل دینے والا اور یہ سارے کے سارے جسم کے اعضاء کو بنانے والا، والذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، ٹھیک ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، یہ شکل دی ہے، تو گویا کہ انسان تخلیق ربی پر اعتراض کر رہا ہوتا ہے۔ خاص طور پر ہماری بہنوں کی، جیسے مصعب نے ذکر فرمایا، اور یہاں پر یہ بھی گزارش کروں گا کہ قرآن مجید فرقان حمید کا مزاج ہے کہ قرآن جب بھی کوئی حکم دیتا ہے تو وہ مذکر کے صیغے استعمال کیے جاتے ہیں۔ مثال کے طور پہ فرمایا اقیم الصلاۃ آتوا الزکاۃ، تو یہ مذکر حاضر کے صیغے، خواتین اس کے اندر شامل ہوگی، لیکن کچھ مقامات ایسے ہوتے ہیں کہ انفرادی طور پر خواتین کو ذکر کیا جاتا ہے، مرد کو بھی اور عورت کو بھی، عورتوں کو الگ ذکر، یہ مقام میں سے ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم ولا نساء من نساء عسیٰ ان یکن، اس لیے کہ خواتین کے اندر یہ بیماری بہت زیادہ پائی جاتی ہے، ٹھیک ہے، تو انفرادی طور پر ذکر کیا۔ تو عام طور پر جاتی ہیں کہ رشتہ دیکھنے کے لیے، آپ کی بچیاں بھی ہیں، واپس آ کے اس کی ایک ایک چیز کا تذکرہ کریں، ارے اس کی ناک تو ایسی تھی، اس کا چہرہ تو ایسا تھا، اس کا، تو یہ اللہ کی تخلیق پر اعتراض کرنا ہے اگر کسی کے جسم پر انسان اعتراض کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، جی ہاں، یعنی قرآن اس کو منع کر رہا ہے۔ جی ہاں، اس میں کئی جہت سے گناہ کا پہلو ہے۔ ایک تو جیسے حضرت نے بہترین اشارہ فرمایا کہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اصل میں تخلیق پر اعتراض ہے، ٹھیک ہے نا، یا اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے، اس پر گویا کہ ایک تانہ زنی کی جا رہی ہے۔ جی ہاں، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے جیسا بنا دے، تو یہ حرام اور گناہ کبیرہ۔ پھر جب اس قسم کا ہم کوئی کام کرتے ہیں تو سامنے والے کی دل آزاری کا سبب بنتا ہے، جی ہاں، تو یہ دوسرا گناہ ہو گیا۔ یہی وجہ ہے کہ فقہاء اسلام نے ارشاد فرمایا، اگر فرض کریں اس میں دل آزاری نہ ہو، کہیں جی وہ تو عادی ہو گیا، اب اس کو ہم گنجا کہتے ہیں، عادی ہو گیا وہ، کوئی نہیں، یہ میں کہنے لگا تھا۔ بعض ایسے القابات ہوتے ہیں کہ سامنے والا بچپن سے ہی ان القابات کے ساتھ معروف ہو چکا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور خود اس کی طبیعت ایسی ہو چکی ہوتی ہے کہ وہ ان کو سنتا ہے، وہ برا محسوس نہیں کرتا، ٹھیک ہے، جیسے کوئی جس کا ہاتھ نہیں ہے، ٹنڈا مشہور ہو گیا گاؤں کے اندر، چھوٹے قد والے کو کوڈو کہہ دیا، اب اس کو اگر آپ ٹنڈا نہیں کہیں گے وہ مڑ کے دیکھے گا بھی نہیں، ٹھیک ہے نا، وہ جب کہیں گے تو اور وہ برا نہیں مانتے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جیسے حضرت آمش ایک تھے، آمش کہتے ہیں چندھے کو جو یوں کر کے دیکھتا ہے نا اس کو، ٹھیک ہے، بڑے محدث گزرے ہیں، ان کو اسی لقب سے مشہور تھے وہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ فقہاء نے تقسیم کی ہے کہ اگر حاتم عصم من بہرا، گونگا وہ بہرا ہے، تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر سامنے والے کی دل آزاری آپ کو یقین ہے کہ نہیں ہوگی، کہ وہ پہلے اس سے معروف ہے، تو پھر تو کہہ سکتے ہیں۔ پھر بھی دیکھیں افضل اور اولا صورت یہ ہے کہ آپ اسے نہ کہیں، کیونکہ سننے والے کو نہیں پتا کہ وہ اس لقب میں معروف ہے یا نہیں۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے، اجنبی لوگ ہوتے ہیں، پھر ان کے دل میں بدگمانی پیدا ہوتی ہے کہ دیکھیں یار یہ پڑھا لکھا آدمی اور کس برے لفظ سے سامنے والے کو مخاطب کیا ہے، ٹھیک ہے، حالانکہ اس کو نہیں پتا ہی ہے۔ اچھا، پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ چھوٹے جب اس کو سنتے ہیں نا، ان کو اتنی گہرائی تو پتہ نہیں ہوتی، وہ بڑوں کی چیز کو لے لیتے ہیں، وہ پھر دوسروں کے ساتھ کرنا شروع کر دیتے ہیں، بچوں کے ساتھ، بڑوں کے ساتھ۔ تو اس طریقے سے بہتر یہی ہے کہ یہ اس طرح کے القابات استعمال نہ کیے جائے، نام لیا جائے۔ کچھ تفصیل میں یہ بھی سمجھنا چاہتا ہوں، ہمارے ناظرین بھی سمجھنا چاہ رہے ہوں گے، اس میں دلچسپی ہوگی۔ ایک ہے قرآن کا براہ راست حکم ہے، ایک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں بیان فرما رہے ہیں کہ تم ایسا نہ کرو۔ ہمارے لیے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ایک ہی حکم ہے، وہی شریعت ہے، ٹھیک ہے، لیکن جس چیز کا قرآن میں نص سے قرآن منع فرما دے اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، وہ عمل کرنا پھر کیا کفر ہو جائے گا یا مطلب اس میں وہ حرام کا مرتکب ہو رہا ہوگا، کیا ہے اس کا گناہ زیادہ ہوگا، جس میں جس طرح یہاں کہا جا رہا ہے کہ کسی کو برے لقب سے نہ پکارو، کسی کو تانا نہ دو، اس حوالے سے بات ہو رہی ہے۔ ایک مختصر سا وقفے کے بعد جب ہم لوٹتے ہیں تو اس حوالے سے بخشش و عطا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رمضان میں اللہ کا ذکر کرنے والا بخش دیا جاتا ہے، اور اس ماہ میں اللہ تعالیٰ سے مانگنے والے کو نامراد نہیں کیا جاتا۔
ناظرین خوش آمدید. میں مفتی صاحب سے جو سوال کر رہا تھا کہ قرآن اور حدیث کے حکم میں کیا یہ حکم ہے یہاں پر کہ مذاق نہ اڑاؤ, تان برے القاب سے مت پکارو, یہ اللہ حکم دے رہا ہے. اللہ اور اس کے رسول کا حکم ایک ہی جیسا ہے, لیکن اس کے سزا کے تعلق سے یا جائز ناجائز کی ہم جب بات کرتے ہیں تو اس میں کیا فرق ہو جاتا ہے جو قرآن کی نص سے ہو جائے اگر؟ جی میں تھوڑا سا اس کو اس طرح عرض کروں گا. دیکھیں ایک تو زمانہ نبوی لے لیجئے, ٹھیک ہے, اس میں قرآن و حدیث حکم کے اعتبار سے بالکل برابر تھے. ٹھیک ہے, اگر نبی کریم کچھ ارشاد فرما رہے ہیں, کچھ لوگ سن رہے ہیں, اگر وہ اس کا انکار کر دیتے تو بالکل ایسا تھا جیسے قرآن کا انکار کرنا. بے شک, کیونکہ قرآن وحی جلی ہے اور حدیث وحی خفی ہوتی ہے, وہ اللہ کا پیغام. واہ. اب جو موجودہ صورتحال ہے وہ دو ہیں. قرآن تو وہی ہے, اس میں تبدیلی وغیرہ نہیں ہو سکتی, لیکن جو حدیثیں ہم تک آئی ہیں کیا واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا ہے کہ نہیں کہا, اس میں ایک درجے کا شبہ پیدا ہوا, کیونکہ راویان حدیث سے ہم تک چیز پہنچ گئی ہے. اب اس حکم میں تبدیلی ہو گئی. ٹھیک ہے, کہ قرآن کا انکار تو کفر ہوگا, لیکن حدیث کا انکار کفر نہیں, گمراہی ہے. ٹھیک ہے, اگر کوئی حدیث ایسی ہے جو حد تواتر تک پہنچی ہوئی ہے کہ ہر زمانے میں اتنے کثیر راویوں نے اس کو روایت کیا کہ جن کا جھوٹ پر جمع ہونا عقلاً محال ہو, تو ہم اس کو کافر قرار دے سکتے ہیں. یا کوئی مطلقاً تمام حدیثوں کو انکار کر دے کہ میں مانتا ہی نہیں کوئی حدیث ہے, وہ کافر ہو جائے گا. ٹھیک ہے, تو اس لیے اگر حدیث سے اب کوئی حکم جیسے یہ عام ثابت ہو رہے ہیں زبان وغیرہ کے, اس کا کوئی انکار کرے گا گمراہ ہے, کافر نہیں. لیکن قرآن کا انکار کرے گا تو اس انکار کی پھر دو صورتیں ہیں. ٹھیک ہے, ایک انکار ہوتا ہے قولی, میں اس آیت کو مانتا ہی نہیں ہوں, اللہ اللہ. ایک انکار ہوتا ہے عملی, مانتا تو ہوں لیکن یہاں پہ ماحول ایسا ہے یار, چلتا ہے تھوڑا بہت, دوست بیٹھے ہوئے غیبت وغیرہ ہو جاتی ہے, چغلی ہو جاتی ہے. اگر قولی انکار ہو تو کفر ہے, اگر فعلی انکار ہو تو یہ کفر نہیں ہے, حرام اور گناہ کبیرہ ضرور ہے, بشرطے کہ اس کو حلال سمجھ کے نہ کیا جائے. اگر کوئی نص قطعی جیسے آپ بیان فرما رہے ہیں, کوئی غیبت کے بارے میں کہتا ہے کہ میں غیبت کو معاذ اللہ حلال سمجھتا ہوں, تو یہ حقیقتاً آیت کا قولی انکار ہی ہے. ٹھیک ہے, کہ آیت حرام کہہ رہی ہے اور وہ کہہ رہا ہے میں نہیں مانتا ہوں. بالکل, تو یہ تفصیل ذرا عوام ذہن میں رکھے تو انشاءاللہ بہت بہتر رہے گا. اب اگر میں اس نتیجے پر پہنچوں کہ کسی کو تانا دینا, غیبت کرنا, برے لقب سے بلانا حرام ہوگا؟ بالکل حرام نہیں کر سکے نا, یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر. اچھا, اب اس پہ ایک تھوڑی سی وضاحت کروں. گناہ کبیرہ ہوگا, یہ کبیرہ ہے, بالکل حرام قطعی ہے. اس میں تھوڑا سا عرض کروں گا, جیسے قرآن مجید فرقان حمید کے اوامر ہیں اور نواہی ہیں, یہ تو مسلم ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کوئی حکم دیتا ہے, اس کے اندر امر یا نہیں ہوتا, وہ پھر فقہائے کرام اس کو ایک مشورتاً لیتے ہیں اور باعث رحمت باعث برکت لیتے ہیں. ٹھیک ہے, مثال کے طور پہ قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ ہے, امر نہیں تو بالکل واضح ہو گیا کہ اس کے اندر حرمت ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت کریمہ یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین الی اجل مسمى فاکتبوا, کہ جب آپس میں لین دین کرو ادھار کا تو اس کو لکھ لیا کرو. اب فقہائے کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو ہے ایک مستحب ہے, ٹھیک, اس کو امر و نواہی کو اس حکم کے اندر نہیں لیں گے, یہ ایک باعث رحمت باعث برکت ہے. میں اور آپ کئی لوگ جو ہیں آپس میں لین دین کرتے ہیں اور لکھتے نہیں ہیں, تو کیا ہم حرمت کے مرتکب ہوتے ہیں؟ تو نہیں, حرمت کے مرتکب نہیں ہے, لیکن قرآن نے کہا ہے کہ یہ مستحسن و مستحب ہے, یہ کر لوگے تو تمہارے لیے باعث رحمت. اصول آپ نے واضح دونوں اب آپ نے کر دیا. میں نعت کی طرف جانا چاہ رہا ہوں, بس صرف اتنا پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس نتیجے پر پہنچے تاکہ بات مکمل ہو جائے, اس نتیجے پر پہنچے کہ یہ کسی کو برے لقب سے بلانا, کسی کو کہنا کوڈو ادھر آ, تو گنجے ادھر آ, تو لمبے ادھر آ اور موٹے ادھر آ اور یہ کانے ادھر آ, یہ کہنا یہ کفر حرام ہوگا. جی حرام اور گناہ کبیرہ, گناہ کبیرہ ہے, بشرطے کہ وہی اگر فقہا کی وہ رائے ہے جو لقب سے مشہور ہے اور برا نہیں مانتا, ٹھیک ہے, پھر نہیں ہوگا. کلام شامل کرتے ہیں اور فرمائش بھی ہے میاں صاحب کے کلام سے, اول حمد ثنا الہی. واہ واہ, اول حمد ثنا الہی, جو مالک ہر دا, جس دا نام چتارن والا, کسے میدان نہر دا, رحمت دا دریا ہر دم وگدا تیرا,
मैनू कम बन जाए मेरा अदल करे ते थर थर कंबन अदल करे ते थर थर कंबन उच्चियां शाना वाले फजल करे ते बख्श जावन मैं जेवी मुकाले क्या बात फजल करे ते बख्श जावन मैं जेवी मुकाले वाह करीम उम्मत दा वाली मेहर शफात करदा जिबरील जय जिस दे चाकर नबियां दा सिर करदा चंगियां नाल जे नेकी करिए चंगियां नाल जे नेकी करिए नस्लां तक नहीं ओ भुलदे बुरियां नाल जे नेकी करिए पुट्ठी चाल ओ चल दे बुरियां नाल जे नेकी करिए पुट्ठी चाल ओ चल दे खस खस जिन्ना कदर ना मेरा खस खस जिन्ना कदर ना मेरा मेरे साहिब नू वड्डियां मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा ते महल चढ़ाया साइयां मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा ते महल चढ़ाया साइयां। जिंदाबाद, खुश रहिए शाह साहब, वाह वाह माशाअल्लाह। और देखिए कि मियाँ मोहम्मद बख्श साहब ने रहमतुल्लाह अलैह ने रूमी कश्मीर जिन्हें कहा जाता है, कैसा कैसा मोती जो है ना वो इकट्ठा कर दिया अपनी किताब में, और बहुत खूबसूरत पढ़ा माशाअल्लाह। आज का सवाल नोट फरमा लीजिए, इल्म रस्मुल कुरान की बुनियाद किसने रखी? इल्म रस्मुल कुरान की बुनियाद किसने रखी? हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु या हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु? इन तीनों में से एक जवाब ठीक है। आप जवाब देने के लिए मैसेज के ज़रिए मुकाबले में शरीक हो सकते हैं और जीतने वाले को जुनून गारमेंट्स की जानिब से गिफ्ट हैम्पर पेश किया जाएगा। एक मुख्तसर सा वक्फे के बाद लौटते हैं इस यकीन के साथ अब पहली बार। सहरी बरकत है। हजरत अंस बिन मालिक रजी अल्लाह अन्हु से मरवी है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी खाया करो क्योंकि सहरी में बरकत है। नाज़रीन खुश आमदीद, आप प्रोग्राम देख रहे हैं रहमत सहर तसीम साबरी के साथ। जुबान की आफात के हवाले से हम बात कर रहे थे और तवज्जो कीजिए ज़रा कि हम उन चीज़ों को कितना मामूली समझते हैं कि किसी की शक्ल पर बात कर दी, किसी के चलने पर बात कर दी, किसी के बोलने के अंदाज पर बात कर दी, किसी के कानों का जिक्र कर दिया, किसी की आंखों का जिक्र कर दिया, किसी के हाथों का जिक्र कर दिया। हम इसको इतना मामूली समझते हैं, तसव्वुर भी नहीं करते कि ये रब का हुक्म है और हम इसकी हुक्मदूली से गुनाह कबीरा के मुर्तकिब हो रहे हैं। अगर कोई ड्रामा है और कोई ऐसी कॉमेडी है तो कॉमेडी हमारे यहाँ बहुत सारी जनरेट होती है,
کسی کی شکل کے مذاق سے یا کسی کے چلنے کے طنز پر، اس صورت میں یہ ایک کھیل ہی کہلائے گا یا وہاں پر بھی غلط ہوگا؟ چاہے کامیڈی ہو چاہے مذاق ہو، ایک تو مذاق کے اندر بھی جھوٹ بولنا گناہ کبیرہ ہے، اور خاص طور پر کسی کی طنز و مذاق آپ کامیڈی کا نام دیں، اس کو آرٹ کا نام دیں، یہ بھی ایک بالکل ناجائز و غلط ہوگی۔ اور اس کے اندر خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ویل اور بربادی اور شخص کے لیے جو لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے ہاں کامیڈی کیا ہے؟ یا تو آپ کسی کی ذات پر، کسی کی شکل پر مذاق اڑائیں، یا پھر اس میں اسلام کو بھی شامل کر لیا جاتا ہے، فرشتوں کو، جنت کو، دوزخ کو، یہ ضمن میں عرض کر رہا ہوں صرف۔ ٹھیک ہے، تو یہ بھی بالکل غلط قسم کی کامیڈی ہے، ایسی چیز نہ کی جائے۔ ٹھیک ہے، جو ایک جائز چیز ہے، مزاح اسلام کے اندر ایک حدود و قیود کے اندر جائز ہے۔ آپ اگر لوگوں کو انٹرٹینمنٹ دینا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو ریلیکس کریں اور ریلیز کریں، تو اس کے لیے یہ نہیں کہ وہ کہتے ہیں جی ہم لوگوں کو ہنسا رہے ہیں، یہ تو ایک خدمت خلق ہے جناب، یہ تو عبادت، خدمت سے 5 منٹ آگے عبادت، خدمت خلق ہے۔ یہ بڑی معذرت کے ساتھ ایسی خدمت کی جس کے اندر آپ کسی کی دل آزاری کریں، حرام فعل کریں، آپ کسی کی تخلیق کا مذاق اڑائیں، آپ جھوٹ کا سہارا لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ لوگوں کو ہنسانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے، اسے پتہ نہیں ہے کہ وہ جہنم کے کتنی گہرائی میں جتنا زمین و آسمان کا فاصلہ وہ جا رہا ہے۔ یہ کھیل تماشے میں اگر کوئی ڈرامہ ہے، کوئی شو ہے، اس میں بھی نہیں کر سکتے؟ حضرت بالکل نہیں کر سکتے، اور خاص طور پر بچوں کو ہم آج یہ سکھائیں گے۔ بچے بھی یہ بات کہتے ہیں، بچے کو غلط بات کر رہے ہوتے ہیں نا، بولے پاپا ہم تفریح کر رہے ہیں، یہ تفریح کے اندر ہم نے کہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم اس کو تفریح کا نام دے کے بچوں کو بتائیں گے کہ بیٹا جھوٹ تفریح کے اندر بھی غلط ہے، کسی کا مذاق اڑانا تفریح کے اندر بھی غلط ہے، تو تب جا کے ہمارے سوسائٹی اور معاشرے کے اندر ہوگا، ورنہ آگے نسلوں کے اندر تو یہ بالکل جائز ہو جائے گا۔ سر ہم بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں جہاں 5-7 دوستوں کی ٹولی بنی، اس میں انہوں نے ایک کو نشانہ بنا لیتے ہیں، بہت معذرت کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں یہ فٹ بال ہے ہمارا۔ یعنی وہ ایک ہمارے معاشرے میں یہ بہت عام ہے، وہ ایک آدمی ہوتا ہے بیچارہ، وہ سب کے مذاق سہتا ہے، ہر تان آ کر اسی پر ٹوٹتی ہے، ہر مذاق آ کر اسی پر ٹوٹتا ہے، تو وہ ایک قسم کا فٹ بال ہو جاتا ہے ان کے درمیان۔ یہ ٹھیک ہے؟ دیکھیں یہاں پر بھی دو چیزیں ہوتی ہیں کہ بعض اوقات جو فٹ بال بن رہا ہے وہ کبھی کوئی خود پلیئر بھی ہوتا ہے۔ اچھا، دوستوں میں چل رہا ہی ایسا ہوتا ہے، کبھی ایک آ گیا ٹارگٹ پہ، کبھی دوسرا آ گیا، اور برا بھی نہیں مان رہے ہوتے، بالکل یار چلتا ہے، مذاق کو مذاق میں ہی لے کے جا رہے ہوتے ہیں۔ اس میں یہ ہوتا ہے کبھی کبھار کچھ سیریس ہونے لگتا ہے تو باقی کہہ دیتے ہیں یار بس اب بہت ہو گیا، چھوڑ دو اس کو، ورنہ اب کچھ اور ہو جائے گا۔ تو بہرحال اگر اس طریقے سے آپس میں دوست احباب کرتے ہیں اور ان میں قیودات شرعیہ کا لحاظ بھی رکھا جائے، دیکھیں ایک تو ہے مذاق اڑانا ناک کا آنکھ کا انداز کا، ایک ہے کوئی واقعہ ہو گیا، کوئی چل رہا تھا، کسی عورت سے ٹکرا گیا، اس نے تھپڑ مار دیا مثال کے طور پہ، اب ہم بیٹھ گئے، ہم نے مذاق شروع کر دیا، کیسے پٹے تھے بھائی، کیسی پٹائی ہوئی تھی۔ اب یہ کوئی اس کی تخلیق پہ اعتراض نہیں ہے، ویسے ایک مذاق کر رہے ہیں اور وہ بھی ہنس رہا ہے اس کے اندر، یہ چل جائے گا۔ لیکن اگر اس کے وہی شخصیت کا، اس کے لہجے کا یا کسی چیز کا مذاق کیا جائے تو یہ چاہے وہ برا نہ بھی مان رہا ہو تب بھی ناجائز کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، اچھا، لیکن اس میں ضرور خیال رکھنا چاہیے کہ کیفیات مختلف ہیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے ہم سامنے والے کی بڑی بڑی بات کو برداشت کر لیتے ہیں، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹی بات بھی برداشت نہیں ہو پاتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس میں یہ محتاط طریقہ تو یہی ہے کہ اس قسم کا معاملہ بہت زیادہ اوور نہ کیا جائے، کیونکہ ہو سکتا ہے سامنے والے کی کیفیت ابھی ویسی نہ ہو، اگر ہم اس کے ساتھ مذاق کریں گے وہ جھیپ مٹانے کے لیے مسکرا تو رہا ہوگا لیکن وہ دل سے کوڑ رہا ہوگا، ہو سکتا ہے کہ تنہائی میں جا کے پھر وہ بہت زیادہ اس کے دل آزاری ہوتی رہے۔ تو اس لیے بہتر یہ ہے، عافیت کا راستہ یہ ہے کہ اس قسم کی چیزوں کو زیادہ عام نہ کیا جائے، بہت زیادہ اپنی طبیعت پہ مسلط نہ کیا جائے کہ جب 4 مل کے بیٹھے ضرور ہنسنا ہی ہے، لیکن کبھی کبھار ہو جائے، ہنسی مذاق بھی ہونا چاہیے، نہیں بالکل ہونا چاہیے، اس سے تو پھر طبیعت میں نشاط نہیں رہتا۔ کسی کو ایک آدھے کو کبھی کبھی بنا بھی سکتے ہیں ایسے یا نہیں؟ بس وہی ہے کہ قیودات شرعیہ کا لحاظ رکھ کے ضرور کیا جائے، تو فٹ بال بنا لے، تو فٹ بال بنتے ہی ہیں، دوست احباب ہوتے ہیں، ہو جاتا ہے، ہنسی مذاق ہو سکتا ہے، اس میں کوئی ایسے الفاظ نہ ہو جس کو منع کرے، الفاظ نہ ہو، اللہ کی تخلیق پہ اعتراض نہ ہو، جیسے میں نے عرض کیا کوئی ایک آدھ چٹکلا ہو جاتا ہے، کبھی کبھار غلط لفظ منہ سے نکل گیا، ٹھیک ہے، کمپیئرنگ کرتے ہوئے، ہوسٹنگ کرتے ہوئے، کوئی بولتے ہوئے اسی کو پکڑ لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اس پہ مذاق شروع ہو گیا، وہ چل جائے گا۔ وہ ایک کالر پہلے شامل کر لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون اور کہاں سے؟ تسلیم بھائی، شیراز بات کر رہا ہوں حیدرآباد سے۔ جی شیراز بھائی۔ تسلیم بھائی، پہلے تو آپ تمام علماء کرام کو میرا بہت بہت سلام، میرا اور میرے گھر والوں کی طرف سے۔ وعلیکم السلام۔ اور خصوصاً بالخصوص مفتی اکمل صاحب اور لیاقت حسین اظہری صاحب کو بھی بہت شکریہ۔ تسلیم بھائی، میرا سوال یہ تھا کہ اگر ہم کسی شخص کو پیار سے بھی، جیسے ہمارا دوست ہے
اب ہمیں اس کے شکل پہ پیار آ رہا ہے اور ہم اس کو کہہ رہے ہیں بھائی تو کالا یا چھوٹا یا اس کا قد چھوٹا ہے, ہم نے تو کہہ دیا بھائی چھوٹا چھوٹا, تو کیا یہ بھی ہمارا گناہ کے ضمن میں ہی آئے گا؟ پیار سے کہہ رہے ہیں نا آپ. ہاں. اور دوسرا میرا سوال مفتی صاحب سے یہ تھا, مفتی اکمل صاحب سے, کہ پلیز مفتی صاحب آج میں جو آپ کو میل کرتا ہوں آپ مجھے ان کا جواب دے دیا کریں. چلے ٹھیک ہے ٹھیک ہے, ایک کالر اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون تسلیم ہوئی خیریت سے؟ سید حسن احمد بات کر رہا ہوں کراچی سے. جی شاہ صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے میں ٹھیک ہوں. اچھا میں بینائی سے محروم ہوں, نابینا ہوں. اللہ تعالیٰ کرے. ہاں تو مجھے بچپن میں کچھ لوگ یعنی کہ آہستہ آہستہ میری نظر گئی ہے. اچھا. تو اس حوالے سے بچپن میں مجھے لوگ چشمہ ٹو کہتے تھے. اچھا. ہاں تو اس پر میں آپ کو ایک بتاؤں, جو کچھ لوگ تھے پڑوس میں, بچے تھے, ہم عمر تھے میرے. ٹھیک ہے. تو اس میں انہوں نے جناب اکثر کہا کرتے تھے, تو ناگوار تو گزرتا تھا لیکن ہم کچھ کہتے نہیں تھے. جو ہماری امی نے ہمیں تلقین کی تھی کہ ایسے بدتمیزی نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. تو میں یعنی عبرت کا مقام ہے کہ اس گھر میں 4 بھائی تھے, 3 بہنیں تھیں. تو وہ چاروں بھائی اس طرح کی آوازیں کستے تھے. تو انہوں نے پھر ہم وہاں سے شفٹ ہو گئے. پھر ایک دفعہ پرانے محلے میں جانا ہوا تو پتہ یہ چلا کہ ان کی تینوں بہنوں کی نگاہ بالکل ختم ہو گئی. ایک بھائی پاگل ہو گیا اور 2 جو ہیں ان کو بڑے موٹے موٹے سے چشمے لگے ہوئے تھے. میں ان سے جب مجھے پتا چلا تو میں ملا تو میری آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ واللہ عالم الحکیم, کہ کیا جو کہتے تھے شاید اسی کا کچھ انجام ہو گیا. کیا کبھی ناگواری میں کوئی بددعا دل سے نہیں ایسا نہیں, لیکن دل برا محسوس کرتا تھا, منہ سے کبھی کچھ نہیں کہا. اچھا 2 سوالات ہیں میرے. جی جی. ایک یہ کہ زکوٰۃ کا معاملہ ہے, زوجہ بھی نوکری کرتی ہے, میں بھی نوکری کرتا ہوں. ٹھیک ہے. تو ہمارا آپس میں لین دین چلتا رہتا ہے, کبھی ان کے پیسے ہم نے خرچ کر لیے اپنے اوپر اور ہمارا تو فرض ہے ہم تو خرچتے رہتے ہیں. تو اس میں کہ زکوٰۃ کا موقع بھی آیا تھا تو میں نے زکوٰۃ دی ہے, وہ اپنے پیسوں سے دے دی, ان کے حصے کی بھی اور اپنے حصے کی بھی. ٹھیک ہے. تو کیا اس میں معاملہ ہوگا؟ پہلا سوال. دوسرا سوال یہ ہے کہ کسی کو میں نے لون دیا ہوا تھا. ٹھیک ہے. لکھت بھی تھی, لکھت پڑھت بھی کر لی تھی, لیکن وہ صاحب جو ہے اتنے وہ ہیں کہ وہ اس کو بھی نہیں مانتے, کہتے میں نہیں دیتا. اچھا. ہاں میں نہیں دیتا. میں نے چلو نہیں دیتا. تو اس میں ہم نے بڑوں سے یہ سنا ہے, علماء کرام سے سنا ہے کہ ادھار کا دینا اور اس میں مہلت کا بڑھانا اور اس میں پھر ثواب اسی طرح ملٹیپلائی ہوتا جاتا ہے. تو اس میں تھوڑا سا مفتی صاحب اگر مجھے. بالکل شاہ صاحب, بہت شکریہ. ایک کال اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر میرا نام آصف الرحمان ہے اور میں بریڈ فورڈ سے آیا ہوں اور جیلم سے عالمگیر سے بات کر رہا ہوں. جی جی. پہلے تو آپ سب اصحاب کو میری طرف سے بہت دلی مبارک, آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے الحمدللہ. بہت شکریہ بہت شکریہ. اور میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم گھر میں اور دوستوں میں بیٹھے ہوتے ہیں اور جو کہہ کے لگا کے ہنستے ہیں, یہ کیسا ہے, اس کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں. ٹھیک ہے ٹھیک ہے, بالکل آپ کو بتاتے ہیں. ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں. سحری ترک نہ کرو. حضور سرور عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, سحری سراپا برکت ہے, اسے ترک نہ کیا کرو. ناظرین خوش آمدید, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر. تسیم صابری کے ساتھ سوالات کے جوابات دیتے ہیں. کچھ سوال ہیں مفتی صاحب. جی ہاں, یہ اس کا جواب تو ہو ہی گیا کہ پیار سے کسی کو کہتے ہیں چھوٹا وغیرہ, اگر وہ برا نہیں محسوس کرتا اور اس لقب سے مشہور بھی ہے تو اس کی گنجائش نکل سکتی ہے, اگرچہ احتیاط اس میں بھی بہتر ہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم پیار سے کہتے ہیں, ویسے ہی وہ بھی برا نہیں مناتا. جی ہاں, لیکن جیسے میں نے عرض کیا نا کہ بعض اوقات جو برابر میں سننے والے ہوتے ہیں ان کو جب اصل حقیقت کا علم نہیں ہوتا تو یا تو وہ کہنے والے سے بدگمان ہوتے ہیں یا اس چیز کو خود بھی اختیار کرتے ہیں آگے چل کر, تو پھر یہ نقصان کا باعث ہوتا ہے. انہوں نے کہا کہ اپنی زوجہ کی زکوٰۃ یہ اپنے پیسے سے ادا کر دیتے ہیں تو کیا ہو جائے گی کہ نہیں؟ دیکھیں, مالی معاملے میں جس کی طرف سے آپ کچھ ادا کر رہے ہیں, چاہے زکوٰۃ ہے یا قربانی وغیرہ کا مسئلہ ہے, اگر اس نے اجازت دے دی ہے, آپ کو وکیل بنا دیا, تو بالکل آپ اس کی طرف سے کر سکتے ہیں. اجازت کے بغیر ادا کریں گے تو ادا نہیں ہوگی. ایک شخص یہ کہتے ہیں قرضہ نہیں دیتا تو کیا اس پہ ثواب کا ترتب ہوگا؟
دیکھیں علماء کرام نے واضح طور پہ فرمایا ہے کہ اگر آپ صدقہ کریں گے اس کا ثواب کم ہے، قرضہ دے کر مہلت دیں گے اس کا ثواب زیادہ ملے گا۔ امام غزالی نے بھی اس پہ بڑا طویل کلام کیا، تو بالکل ان کو ثواب ملتا رہے گا۔ ایک انہوں نے کہا کہ بعض اوقات دوست وغیرہ گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں تو قہقہہ وغیرہ بلند ہو جاتے ہیں، تو کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں اس کی ایک تو عادت نہ بنائی جائے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ زیادہ ہنسنا چہرے کے نور کو سلب کر لیتا ہے، تو اس لیے زیادہ قہقہہ نہ لگایا جائے۔ اور ویسے بھی یہ سنت نہیں ہے، نبی کریم بہت زیادہ بلند آواز سے نہیں ہنسا کرتے تھے، دہک تو ثابت ہے لیکن قہقہہ آپ نہیں لگایا کرتے تھے۔ لیکن کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ غیر اختیاری طور پہ آواز بلند بھی ہو جاتی ہے، اور غیر اختیاری چیز میں انسان کی بالکل گرفت نہیں ہے، لہٰذا اس کو ایک حد تک ہی لیا جائے۔ یہ بھی کوئی کہا لگائے تو فوراً اس پہ کوئی فتویٰ لگا دیا جائے، یہ ہو سکتا ہے کہ غیر اختیاری طور پہ نکلا ہو، لیکن عادت نہ بنائی جائے۔ ٹھیک ہے، کلام شامل کرتے ہیں، فصیح بھائی ہمارے ساتھ ہیں، بسم اللہ۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد، دل مقام رسول ہو جائے، دل مقام رسول ہو جائے، ایک کانٹا ہے پھول ہو جائے، ایک کانٹا ہے پھول ہو جائے، چھیڑ دو ذکر سید عالم، چھیڑ دو ذکر سید عالم، رحمتوں کا نزول ہو جائے، رحمتوں کا نزول ہو جائے، ان کا دیدار ہو نصیب اگر، ان کا دیدار ہو نصیب اگر، اجر فرقت وصول ہو جائے، اجر فرقت ان کا دیدار، یا رسول اللہ تیرا دیدار ہو نصیب اگر، اجر فرقت وصول ہو جائے، اجر فرقت۔ سرمائے نور میری آنکھوں کا، سرمائے نور میری آنکھوں کا، ان کے قدموں کی دھول ہو جائے، ان کے قدموں کی دھول ہو جائے، وہ نہیں ہوتے عقل کے تابع، وہ نہیں ہوتے عقل کے تابع، عشق جن کا اصول ہو جائے، عشق جن کا اصول ہو جائے، در پہ حاضر ہے یہ ریاض حزین،
در پہ حاضر ہے یہ ریاض ہزی چاکروں میں قبول ہو جائے چاکروں میں قبول ہو جائے دل مقام میں. واہ واہ، بہت خوب، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بہت ساری باتیں فحش گوئی، کچھ لوگوں کی زبان پر ہی گالی رہتی ہے. اچھا، ان کا گالی دینے کا مقصد بھی نہیں ہوتا لیکن وہ گالی دے رہے ہوتے ہیں. ویسے ہی نہ سننے والے کو پتہ ہے کہ گالی ہے، نہ دینے والے کو پتہ ہے گالی ہے، بس گالی دیے جا رہے ہیں. وہ سننے والا بھی اس کا برا نہیں منا رہا ہے اس صورت میں، یا برا منائے اس صورت میں. دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جسے بار بار اس چیز کو ریپیٹ کیا گیا کہ سامنے والا چاہے برا منائے یا نہ بنائے، اسلام نے اخلاقیات دیے ہیں، اصول دیے ہیں. مسلمان کی زندگی ایک ضابطہ حیات ہے. دیکھیں، یہ کالر کی بھی میں اتنا صرف کہوں گا کہ ضروری نہیں کہ انسان زبان سے بد دعا دے. کبھی کبھی انسان کے دل میں تکلیف، دل دکھ جاتا ہے. صحیح بات. ضروری نہیں کہ وہ لفظ کہے زبان سے، بالکل، تو تبھی بد دعا لگتی. دل ٹوٹا تو دل ٹوٹ گیا، دل دکھ گیا تو کہیں خدا نہ خواستہ انسان پر عتاب اور عذاب آ جائے. نہ پوچھ ٹوٹے ہوئے دل کی آبرو کیا ہے، سنا یہ ہے کہ وہ ٹوٹے دلوں میں رہتے ہیں. اس لیے صوفیاء کرام کے کلام کے اندر بھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے دلوں کو اس طرح توڑنا اور دلوں کو کرنا منع فرمایا. اس سے اس کی بنیاد یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہے، مفتی صاحب نے بار بار اس چیز کو ریپیٹ کر کے اسی لیے کہا، اور یہی اصول ہے کہ سامنے والا برا منائے نہ بنائے. آپ کے پاس کیا پیمانے ہیں، کس پیمانے سے آپ چیک کریں گے. شاید وہ بیچارہ ویسے کہہ رہا ہوں. پھر گالی بکنا تو فرمایا سباب المسلم فسق، فرمایا گالی بکنا تو ویسے فسق و فجور ہے. یہ تو مومن کو زیب ہی نہیں دیتا ہے کہ مومن کی زبان پر گالیاں ہوں اور مومن کی زبان پر اس قسم کے کلمات ہوں. اس لیے کسی بھی اعتبار سے فوش کلام کرنا، گالی بکنا، یہ بالکل ناجائز ہے. مفتی صاحب نے جیسے فرمایا کہ طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں، کسی کی طبیعت بہت حساس ہوتی ہے اور عمومی طور پر انسانوں کی طبیعتیں حساس ہوتی ہیں. مفتی صاحب ہمارے نصاب کے اندر شرح جامی ہے، شرح جامی کے اندر وہ شعر ہے کہ کیا ہے، جراحت السنان لہا التیام ولا یلتام ما جراح اللسان، کہ یہ جو تیر اور برچیاں ہوتے ہیں ان کے زخم مٹ جاتے ہیں لیکن زبانوں کے زخم جو ہے نا وہ مندمل نہیں ہوتے. تو انسانی طبیعتیں نازک ہوتی ہیں، اس لیے کبھی بھی ایسا کلام کہ جس کی وجہ سے کسی کا دل ٹوٹے نہ کریں، مناسب نہیں ہے، بلکہ حرام تک ہے، گناہ کبیرہ. ایک کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، کون صاحب اور کہاں سے؟ حافظ عبدالحالق بات کر رہا ہوں سیال کوٹ سے. حافظ صاحب، ٹیلی ویژن کی آواز بند کریں گے تو بات ہو پائے گی. اچھا، میرا مفتی صاحب سے ایک دو سوال ہے. جی. کیا مفتی محمد اکمل صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیا مفتی صاحب، میں نا وہ کیبل پہ بطور ٹیکنیشین کام کر رہا ہوں، کیبل نیٹ ورک پہ. اچھا، ٹھیک ہے. مجھے یہ میری رہنمائی فرما دیجئے کہ وہ کام ٹھیک ہے، میں بطور نا ٹیکنیشین مزدوری کر رہا ہوں ادھر، اور مجھے یہ رہنمائی فرما دیجئے میری کہ یہ کام ٹھیک ہے، جائز ہے کہ نہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے میرے بھائی، آپ کو بتاتے ہیں. کالر اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تسلیم بھائی کیا حال ہے؟ جی اللہ کا شکر ہے. کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی آصف شیخ بات کر رہا ہوں لالا موسیٰ سے. جی شیخ صاحب، کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے اللہ کا شکر. آپ کی دعا چاہیے. تمام حاضرین اور ناظرین کو میرا سلام. وعلیکم السلام. گالی جو ہے جیسے آج کل ہمارے معاشرے میں ایک وبا کی طرح پھیلی ہوئی ہے. ٹھیک ہے. جس کا ایک تو عذاب کیا ہے گالی بکنے والے کے لیے، اس کا ایک تو عذاب بتا دیجیے. ٹھیک ہے. اور ایک دوسرا میرے ذہن میں ایک چیز بہت پرانی آتی ہے کہ آج تک کسی پلیٹ فارم پہ یہ بات نہیں ہوئی. یہ جو اخبارات کے اوپر احادیث ہوتی ہیں اور قرآنی آیات ہوتی ہیں مین پیج کے اوپر، کیا اس چیز کو روکنے کے لیے یا اس چیز کو بند نہیں کیا جا سکتا؟ کیونکہ بعد میں اس کی جتنی بے حرمتی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے. اگر آپ یہ نیک کام آپ کے پلیٹ فارم ہو جائے تو یہ آپ کے لیے بھی خوش بہتی ہے اور ہمارے لیے. شیخ صاحب میرا خیال ہے آپ نے یقیناً، ظاہری بات ہے تمام پروگرامز تو آپ نے نہیں دیکھے ہوں گے، اس پر ہم نے پروگرام کیا ہے باقاعدہ یہ تبرکات کے حوالے سے. اور پھر آپ کے بہت قریب ہی سیالکوٹ کا میں نے ایک ورقستان کا بھی ذکر کیا تھا کہ انہوں نے جب میں نے ذکر کیا تو انہیں یہ آئیڈیا اتنا پسند آیا کہ انہوں نے باقاعدہ اس کے لیے ایک جگہ لی اور اسے ورقستان بنا کر جو ہے نا اس کو ورقستان کا نام دیا. اور جہاں تک ان کی اپروچ تھی وہاں سے وہ اوراق
اس طرح کے اکٹھے کرتے تھے اور اس میں دفن کیا کرتے تھے. تو یہ ہم تو ترغیب دے رہے ہیں, یہ ذکر اس حوالے سے کافی ہوا ہے. ایک مختصر سا وقفہ, جب وقفے سے لوٹیں گے تو انشاءاللہ اس پر مزید گفتگو کرتے ہیں, اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں. سحری کی اہمیت. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ہمارے اور اہل کتاب کے درمیان سحری کھانے کا فرق ہے, یعنی اہل کتاب سحری نہیں کرتے جبکہ ہم مسلمان سحری کرتے ہیں. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسلیم صابری کے ساتھ, اور ایک کالر ہمارے ساتھ اور ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب اور کہاں سے؟ جناب میں احمد رضا بات کر رہا ہوں ملتان سے. جی احمد رضا صاحب, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, اللہ کا بڑا کرم. سرکار آپ سنیں کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے. ملتان میں کچھ گرمی کم ہو گئی ہے یا نہیں؟ نہیں, ابھی تک تو ویسے چل رہا ہے. چلے اللہ تعالیٰ بہتر کرے. جی سوال کیجئے. اچھا حضرت, دو سوال ہیں. جی سب سے پہلا سوال یہ کہ ڈیجیٹل قرآن جو ہمارے لیپ ٹاپ میں ہے, کمپیوٹر میں ہے یا موبائل فون میں ہے, جی جی, کسی وجہ سے بلا ارادہ یا دانستہ طور پر ہم اس کو ڈیلیٹ کرتے ہیں, کیا یہ بھی بے حرمتی شامل ہوگی؟ ٹھیک ہے. اس طرح خدا نخواستہ قرآن کے اپنا توہین میں شامل ہوگا. ٹھیک ہے. اور دوسرا, سننے میں آیا کہ اہل کتاب. لائن ڈراپ ہو گئی. ایک کالر اور شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی یہ معلوم یہ کرنا تھا کہ تفصیل میں جتنا رئیس لکھا ہوتا اتنا ہی ملے گا یا جتنی محنت کرتے ہیں اس حساب سے وہ ملے گا؟ ٹھیک ہے. اس طرح سے ہم کام کرتے ہیں ٹھیک ہے ریگولر پارٹیوں سے, تو کئی مختلف جگہ پہ مال سپلائی کرتے ہیں. تو ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا بالکل آپ کی بات. جی مفتی صاحب. ایک تو انہوں نے پوچھا تھا یہ کیبل کے کسی دائرے میں ٹیکنیشین ایز اے ٹیکنیشین کام کر رہے ہیں کہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. دیکھیں اس میں مسئلہ یہ ہے کہ بعض کام تو ایسے ہوتے ہیں جو فی نفسی ہی گناہ اور حرام ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے چوری کرنا. بعض کام ایسے ہوتے ہیں جو فی نفسی ہی تو غلط نہیں ہوتے لیکن وہ کسی اور چیز سے ملنے کی وجہ سے ان میں قباحت نظر آتی ہے. ٹھیک ہے. جیسے ٹیکنیشین کا کام, یہ فی نفسی تو آپ عام جگہ پہ بھی کر سکتے ہیں, لیکن جب یہ بعض ایسے چینلز کے لیے آپ کام کریں گے کہ جس میں فحاشی وغیرہ ہے تو یہ ایک تعاون بظاہر نظر آتا ہے. ٹھیک ہے. موجودہ دور میں فتویٰ اسی پر ہے کہ اگر کوئی اس میں تعاون کی نیت نہ کرے تو اس کے لیے اس قسم کا کام کرنا شرعاً بالکل جائز ہوگا. ٹھیک ہے. تفصیل کی ابھی گنجائش نہیں ہے ورنہ میں تفصیل سے اور عرض کر دیتا. اور ایک انہوں نے پوچھا ہے کہ ڈیجیٹل قرآن اگر ڈیلیٹ کر دیا جائے تو توہین تو نہیں ہوگی؟ نہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. جان بوجھ کر بھی اگر کسی صحیح مصلحت کی بنا پر کریں, اگر توہین کے ارادے سے کرے گا تو ہوگا, ورنہ یہ ڈیلیٹ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہم ایز اے ٹیچر کام کرتے ہیں, بورڈ کے اوپر آیات لکھتے ہیں, بچوں کو پڑھاتے ہیں, پھر ان کو مٹاتے ہیں باقاعدہ. ہاں, لیکن ہم یہ مشورہ دیتے ہیں کہ چاک سے نہ لکھیں کہ اس کے ذرات بھی گرتے ہیں, مناسب نہیں ہے. جیسے پلاسٹک بورڈ آتے ہیں اور مارکر سے لکھا جائے نا تو وہ پھر گرتا نہیں ہے, وہ زیادہ بیسٹ ہے. لیکن مٹاتے ہیں. میسیج کا بھی لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ بھائی میسیج آتے رہتے ہیں قرآنی آیات, اور بعد میں ان کو نکال دیتے ہیں تو لوگ ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں آیات طیبات کو ہم نے نکال دیا تو قرآن کو مٹانے کے زمرے میں آئے گا. اس میں بھی یہی حکم ہوگا, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو ڈیلیٹ کرنے. اعتراض اس چیز پہ آتا ہے, لطیفے آتے ہیں تو وہ رکھ لیتے ہیں, حدیثیں آتی ہیں وہ ڈیلیٹ کر دیتے ہیں. یہ غلط ہے. یہ تو غلط ہے. دیکھیں آپ کی پسند, اس کا مطلب ہے کہ آپ کے باکس کے اندر جو ہے قرآن و حدیث کے لیے جگہ نہیں ہے اور لطیفوں کے لیے جگہ ہے. ٹھیک ٹھیک ہے, صحیح. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قلم قدرت لوگوں کا رزق لکھ کر خشک ہو چکا ہے. اب کسی پرہیزگار کی پرہیزگاری اس کو بڑھا نہیں سکتی, کسی کا فسق و فجور اسے کم نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالی نے جو کچھ ہماری قسمت میں رزق وغیرہ کے معاملے میں ہے وہ لکھ دیا ہے, اور وہ ارادہ ازلی یا فیصلہ ازلی تبدیل نہیں ہو سکتا. لیکن چونکہ ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے حق میں کیا فیصلہ ہے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عمل اور محنت کا حکم دیا ہے, وہ ہمیں جاری رکھنی ہوگی. ٹھیک ہے. تسلیم بھائی, نہیں کام چلتا گالی کے بغیر, نہیں یہ کام ہی نہیں کرتے ہیں یہ لوگ, یہ ٹھیک ہے بہانہ, یہ نہیں کام کرتے, یہ ہمارا ماحول ہے. جی, گالی نہیں دوں گا تو کریں گے نہیں کام. سب سے پہلے یہ دیکھیں, یہ ایک ضروری بات ہے کہ گالی کا مطلب وہی نہیں جو آپ کے معاشرے میں معروف الفاظ گالی کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. بلکہ گالی کا مطلب یہ ہے کہ سامنے والے کے لیے ایسا لفظ استعمال کرنا جو اس کی شان کے خلاف ہو. ٹھیک ہے. اسی لیے اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ادنا سی بھی گستاخی کرے گا, چاہے وہ معروف گالی نہ ہو, اس کو سب سے تعبیر کریں گے, گالی ہی کہیں گے اس کو. ٹھیک ہے نا.
تو یہ ایک بات میجر ہے، یہ چیز اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے. اگر کوئی والدہ کے بارے میں تھوڑی سی کوئی ایسی بات کہہ رہا ہے نا تو یہ بھی ایک گالی بن جائے گی، چاہے وہ ماں بہن کی نہ ہو، مطلب کہنے کا یہ. اچھا، دوسرا یہ ہے کہ اگر کوئی کام نہیں کر رہا، اپنے ماتحت کو گالیاں وغیرہ بکنا یہ شرعاً بالکل درست نہیں ہے. آپ ڈانٹ سکتے ہیں، لہجہ سخت رکھ سکتے ہیں، آپ کچھ ایسے رولز بنا سکتے ہیں کہ جو سزا والے ہوں. جیسے مثال کے طور پہ آپ نے کہا ابھی کام کریں گے آپ کو بینیفٹس ملیں گے، وہ کام نہ کریں آپ روک لیں بینیفٹس وغیرہ، لیکن اس طرح گالی وغیرہ دینے کی شرعاً اجازت نہیں. ٹھیک ہے. کچھ رشتے بھی ایسے ہیں جن کو نا وہ ایک مذہب کا خیز بنا دیا گیا ہے. کچھ جگہ پر وہ غیرت کا معاملہ آ جاتا ہے، گالی کی صورت بن جاتی ہے. جیسے سالہ ایک رشتہ ہے لیکن وہ ایک گالی بھی بن گئی ہے. فلاں شخص کو فلاں نے ماموں بنا دیا، یعنی ماموں تو ایک رشتہ ہے لیکن یہ کہہ دینا جی وہ فلاں شخص کو ماموں بنا دیا، یعنی ماموں ایک استعارہ بن گیا ایک بے وقوفی کا. گٹر صاف کرنے والے کو ماما کہہ دیتے ہیں. جی ماما کہتے ہیں، وہ مشہور کر دیتے ہیں اس پر. جی ہاں، دیکھیں بہرحال ان کا استعمال جو ہے نا وہ مختلف مقامات پر مختلف میننگز دیتا ہے. ٹھیک ہے. آپس میں کسی سے بات کر رہے ہیں، گالی گلوچ کر رہے ہیں، اس میں یعنی وہ سخت لہجہ کا بادلہ تبادلہ ہو رہا ہے تو اس میں وہ گالی کہلائے گا. ٹھیک ہے. اور اگر کوئی پوچھتا ہے یہ کون ہے تو بولتے ہیں جی میرے سالے صاحب ہیں، یہ سالہ ہے، تو یہ کوئی گالی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو بہرحال اس قسم کے رشتوں کو اس طرح گالی کے طور پہ استعمال کرنا یہ مناسب نہیں ہے، اس سے تقدس پامال. اور یہ جو کہنا ماموں بنا دیا یہ جی ہاں، یہ اصل میں ہمارے ہاں عرف میں وہی مجازی طور پہ استعمال ہوتا ہے. خیر ماموں کا رشتہ کا اس طرح کا استعمال کوئی ایسا شرعی لحاظ سے قابل گرفت نہیں ہے. ہم ماموں آپ کی ماں کا بھائی ہے، نہیں ہے تو لیکن بیوقوف آدمی کے لیے کہہ رہے آپ نے فلاں کو ماموں بنا دیا، لیکن اس میننگ میں نہیں لیتے نا. تو پھر بہرحال یہ صحیح نہیں ہے. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ صحیح، اس کی حوصلہ افزائی کرنا مقصود نہیں ہے، لیکن یہ اس طریقے سے رشتوں کی بے حرمتی کے اوپر دال بھی نہیں ہے، یعنی اس کی علامت ظاہری طور پر نہیں ہے کہ جو مقدس رشتے رکھے گئے. تو بہرحال استعمال نہ کیا جائے یہی بہتر ہے. کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جیسے بس میں بیٹھے ہیں تو چچا تھوڑا سا آگے ہو جانا، تھوڑا سا بڑی عمر کا دیکھا تو چچا تھوڑا آگے ہو جاؤ، وہ برا مناتا ہوگا، ظاہری بات ہے. دیکھیں جی ہے تو چچا ایک رشتہ ہے نا، باپ کا بھائی ہے. بابا بولتے نا، بولتے بابا تیرا باپ ہے، ہاں مجھے بابا بول، بابا جی تھوڑا آگے ہو جانا، تو بابا جی غصہ کر جاتے ہیں. بالکل. حالانکہ یہ تو ویسے تو ایک محبت کے اور اس کے لفظ ہیں، لیکن چونکہ ہمارے ہاں یہ عمروں کی دوڑ اور عمروں کو چھپانے کا ایک ایسا چل پڑا ہے سلسلہ کہ اس کے اندر آپ کسی کو اگر خاتون کو اپنے باجی کہہ دیا یا آنٹی کہہ دیا تو وہ بھی ناراض ہو جائے گی، تمہاری ماں آنٹی ہوگی، تمہاری فلان ہوگی، تو وہ آگے سے بہت ناراض ہو جائے گی. مطلب وہ الفاظ کہنے کا مقصد ہی وہ الفاظ جو از خود کوئی گالی نہیں ہے. نہیں، اس کے اندر تو کوئی قباحت نہیں. آپ نے کسی کو چچا کہہ دیا یا کسی کو باجی کہہ دیا، اب وہ آگے سے چپک پڑی کہ باجی مجھے کیوں کہا، میں تمہیں باجی نظر آتی ہوں کیا، تو چچا کیوں کہا تم نے مجھے، تم دیکھ رہے ہو مجھے چچا ہوں. اس کے اندر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے، اور کوئی بھی ایسی، یہ لوگوں نے خود اپنے پاس سے ایک چیز کو بنا لی ہے کہ نہیں ہماری عمریں جو ہے نا وہ چھوٹی ہیں اور ہمارا سلسلہ ایسا ہے. انکل کسی کو کہہ دیتا ہے بچہ تو وہ بھی محسوس کر جاتا ہے. تو بہرحال اس کے اندر کوئی چیز ایسی نہیں ہے، اگر کہہ بھی دیا تو کوئی نہیں، لیکن اگر وہ برا مناتے ہیں تو نہیں کہ ان کو بھائی بول دیں. جیسے قرآن مجید فرقان حمید نے یہی فرمایا، کہہ کے دیکھیں کسی کو، پہلے کہیں کہ آنٹی تھوڑا آگے ہو جائیں، تھوڑا رستہ دے دیں، یہ کہہ کے دیکھ لیں پہلے. کیا یہ تو نہیں. اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ میں محسوس کرتی ہیں جیسے ہماری خواتین جو ہیں وہ عمروں کے حوالے سے بڑی حساس ہوتی ہیں، ان کی جو صنف نازک کی حساسیت ہے وہ یہاں پر آ کے بہت زیادہ فرق پڑتی ہے، تو نہیں کہیں، ان کو بہن کہہ دیں، اور ان کو جو کہہ سکتے ہیں چھوٹی آپا کہہ دیں. کچھ نہیں، لڑکی کون کھڑی ہیں، پھر آنٹی اتنی خوش ہوگی کچھ انتظام. جیسے ہم تسلیم بھائی کو کہتے ہیں کہ منڈے کہاں سے تشریف لائیں جناب ہے، یہ تو اب اتنا بھی سچ نہ بولے بندہ. ایک کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. یہ مفتی صاحب علامہ صاحب یہ جو ہے نا. السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ. جتر سب لوگ میرے، سب کو میرا سلام. وعلیکم السلام. بات کر رہی ہوں. جی میری بہن کیا کہیں گی؟ جی بس میرا یہ سوال ہے کہ میں نئی مسلمان بنی ہوں، 5 سال ہو گیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کہاں رہتی ہیں آپ؟ کراچی میں؟ دبئی میں رہتی ہوں، دبئی سے بات کر رہی ہوں. اچھا 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 ماشاء اللہ. اور میں اس کے لیے جو آپ کے بازو میں مفتی صاحب جو بیٹھے، میں ان سے کافی اسلام کی چیز سیکھ رہی ہوں، اور ابھی قرآن کی تعلیم بھی لے رہی ہوں میں. ماشاء اللہ. اور میرا یہ سوال ہے کہ ابھی سمجھو مجھے میرا ابھی کوئی کام کاج نہیں ہے، میرا ڈائیورس ابھی ہو گیا ہے. اچھا. اور میں مسلم بنی ہوں، اور میرے پاس کسی بھائی نے مجھے، مسلم بھائی نے مجھے 15 سے 2000 مدد کیا. ان کے رمضان کا مہینہ ہے تو تمہارے لیے تم رکھو، تو لیکن وہ پیسہ وہ بولتے زکوٰۃ کا ہے، تو وہ پیسہ میں یوز کر سکتی ہوں؟ ٹھیک ہے. مجھے آپ سے بات کر کے بہت خوشی ہوئی ہے.
جی مجھے بھی، ہم لوگ آپ کا رات بھر آپ کا پروگرام دیکھتے ہیں، اور آپ کے جو بازو میں بیٹھے ہیں نا، اس سے میں نے سیکھا ہے کہ ہر انسان کو نماز کے لیے بولو، اگر آپ نماز پڑھو گے تو آپ کے اکاؤنٹ میں جمع ہوگا نیکی. تو میں کافی، میرے گھر میں سب شیئرنگ میں رہتے ہیں، میں سب کو زبردست ان کا آرڈر ملا نماز پڑھنا پڑے گا. میں سب کے لیے بولتی ہوں نماز پڑھو. میں کافی ٹی وی سے سیکھی ہوں مسلم کا. بہت خوشی ہوئی، مجھے بہت خوشی ہوئی آپ سے بات کر کے. جی مفتی صاحب، جاب لیس ہیں تو بالکل زکوٰۃ استعمال کر سکتی ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں. ٹھیک ہے ناظرین، ایک مختصر سا وقفہ، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں نہیں جائیں. اللہ کی رحمت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسیم صابری کے ساتھ، اور شاہ صاحب بھی ماشاءاللہ سحری کرائے ہیں، ہم نے تو ابھی کرنی ہے. شکریہ آپ کا سحری کرانے کا، اتنا وقت ملا. ٹھیک ہے. کلمات کفر، وہ کون کون سے کلمات کفر ہیں؟ کچھ آگہی ہو سکتی ہے؟ دیکھیں یہ کی تعداد تو پھر میں کہتا ہوں لاکھوں کے کروڑوں کے اعتبار سے ہے. اصل تو اصول یہ ہے کہ عوام الناس از خود تو اس میں کوئی فیصلہ نہ کرے، علماء سے ہی کوئی معلوم کرے. لیکن جو بنیادی ہیں وہ یہی ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی شان میں کوئی ایسا کلمہ کہا گیا جو اس کی شان کے لائق نہیں ہے، انبیاء علیہ السلام ہے، نماز کی توہین کے بارے میں یا اس کا مذاق اڑانا، فرشتوں کا، جنوں کا، جیسے حضرت نے بھی اس پہ اشارہ فرمایا. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے جسمانیت یا جگہ ثابت کر دینا، یہ بھی کلمات کفر میں آتا ہے. اللہ تعالیٰ اوپر ہے، جی ہاں یہ اکثر کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ اوپر ہے، اوپر والا جانے، تو اس طریقے سے نہیں کہنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سمت اور جگہ سے پاک و صاف ہے. حضور حوروں کی بھی ان کا بھی مذاق اڑاتے ہیں، حوروں کا بھی. جی ہاں یہ جیسے اشارہ کیا تھا، جنت کا مذاق اڑانا. جی ہاں، جنت کا، دوزخ کا مذاق اڑاتے ہیں، دوزخ کے لطیفے بنائے ہوئے ہیں. یہ سب کلمات کفر ہیں، سختی کے ساتھ اس سے منع فرمایا علماء. ٹھیک. کچھ قوموں کو لطیفوں میں نشانہ بنانا، خاص قوم کا ہر لطیفہ اسی قوم پر بنے، یہ مناسب ہے؟ دیکھیں قرآن مجید فرقان حمید نے یہ جو آیات طیبات آج تلاوت کی گئی، اس میں خاص طور پر یہ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، کوئی قوم کسی دوسری قوم کا مذاق نہ اڑائے. اور ایز اے قوم کسی برادری کا، قوم کا، کہ فلاں قوم والا جہاز میں بیٹھ گیا تو یہ ہو گیا، اور اس طرح کی باتیں اور لطیفے کرنا یہ کسی بھی اعتبار سے صحیح نہیں. دیکھیے جی، ہر قوم کے اندر اللہ کے ولی بھی ہوتے ہیں، بے شک. ہر قوم کے اندر علماء صلحاء بھی ہوتے ہیں، اچھے برے ہر قوم کے اندر ہوتے ہیں. آپ اسپیسیفک کسی قوم کو جو ہے نا ٹارگیٹ بنائیں گے، یہ شرعی اعتبار سے اور قرآن کے حکم کی خلاف ورزی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ایک بات کہی جاتی ہے تسیم بھائی کہ فلاں قوم وہ کپڑے ایسے پہنتی ہے، ان کے پانچے اتنے بڑے بڑے ہوتے ہیں، تو یہ کپڑے اور کلر اور پانچے خواتین جیسے جاتی ہیں، پردے گھر میں پتہ نہیں کیسے لگائے ہوئے، تمہارا انتخاب ہی ایسا ہے. تو یہ معیار نہیں ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ شاید اللہ کے ہاں وہ معتبر ہو، اللہ کے ہاں وہ معزز ہو. تم بظاہر اسے سمجھ رہے ہو کہ وہ دنیا کا سلیقہ نہیں جانتا، تو دنیا کے سلیقے کی بنیاد اللہ کے ہاں کون مکرم ہے اور اللہ کے ہاں کون محترم ہے. پھر پیسے کے اعتبار سے کسی کی غربت کا مذاق اڑانا، اس کے کام کا مذاق اڑانا، کسی کے پیشے کا مذاق اڑانا، یہ وہی دیکھیں بات وہی ہے کہ چونکہ یہ اکثر دل آزاری کا سبب بنتا ہے، اور مومن کا دل دکھانا یہ روحانی تکلیف کا سبب بنتا ہے، اور شریعت نے اس کو حرام رکھا ہے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نا کہ ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان، مال اور عزت و آبرو کو حرام کر دیا گیا ہے، بخاری کی روایت ہے. تو اس آبرو کے اندر یہ تمام چیزیں داخل ہو جاتی ہیں، کیونکہ یہ ذلت ہے ایک شخص کے لیے. اور پیشہ کوئی بھی برا نہیں ہوتا بشرطے کہ شریعت کی طرف سے اس کی ممانعت نہ ہو. ٹھیک ہے. یہ ہم نے آج مطلب مختلف پیشوں کو مختلف نام دے دیے ہیں. آج جو نائی تھا وہ ہیئر ڈریسر کہلا کر عزت پا گیا ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ریڑھی پہ اگر کوئی چھولے بیچ کر شام تک حلال کما کے اپنے بچوں کو کھلا رہا ہے تو اس کو ہم تنزیہ نگاہ سے دیکھتے ہیں. تو میں خدا نخواستہ کو ہیئر ڈریسر بھی برا نہ مانے، میں کوئی یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ برا ہے،
لیکن میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے اپنے پاس سے کچھ پیشوں کو عزت والا پیشہ بنا دیا، اور حلال روزی کما رہا ہے تو اگر وہ محنت کر کے کما رہا ہے تو کوئی بھی اگر کام کر رہا ہے تو اس میں عزت کی بات ہے نا. دیکھیں جو اپنے ہاتھ سے کسب حلال کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اللہ کا دوست قرار دیا. جی ہاں، حضرت کے جملے میں بڑی گہرائی ہے کہ ہو سکتا ہے جس کا آپ مذاق اڑا رہے ہو وہ اللہ کی بارگاہ میں بہت مقبول ہو. ٹھیک، ہمیں تو بظاہر دیکھیں نا ایک موچی بیٹھا ہوا ہے روڈ کے کنارے پر، بیچارہ نیچے بیٹھا ہوا ہے، لوگ سامنے سے گزر رہے ہیں، قدموں کے اندر بیٹھا ہوا ہے، یہ اور زیادہ ذلت ہے. کبھی آپ اور میں بیٹھ کر دیکھیں نا صرف 2 منٹ، جی، تو احساس ہوگا کہ یار یہ کیا ہے. تو اسی اعتبار سے یہ تصور کر کے اس کی عزت کر لو. جی ہاں، تو یہ وہ قصب حلال کر رہا ہے. تو ہو سکتا ہے بزرگوں نے فرمایا کہ اللہ کے جو ولی ہوتے ہیں ابدال جو کہلاتے ہیں، دنیا میں 40 ہوتے ہیں ایک ٹائم کے اندر، تو فوت ہوتا ہے تو نیچے والا ان کی جگہ لیتا ہے. وہ فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے تمہارے گلی کے کونے پہ بیٹھنے والا موچی بھی اللہ کا ابدال ہے. یہ بہت خطرناک چیز ہے کہ ہم کسی کو صرف پیشے غرض سے معمولی سمجھ کر مذاق کا اور طنز کا نشانہ بنا دیں. ہو سکتا ہے کہ خدا نخواستہ یہی ایمان کی سلب کا سبب بن جائے. صحیح. ایک کالر شامل کرتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون اور کہاں سے؟ میں آمنہ عرفان بات کر رہی ہوں کراچی سے. جی میری بہن کیا کہیں گی؟ مولانا اکبر صاحب کو پہلے میرا سلام. وعلیکم السلام. اور میرا سوال یہ ہے کہ اگر والدین صاحب حیثیت ہوں اور پھر بھی بیٹی کو جہیز نہ دیں تو کیا کرنا چاہیے؟ اور اس بیٹی کی ایک شادی اسی بنا پہ ٹوٹ چکی ہے، دوسری شادی انہوں نے لو میرج کی ہے. اچھا. اور اس میں بھی جہیز نہیں دیا گیا. مرضی کے خلاف کی والدین کے؟ نہیں والدین کو، جیسے کہ والدین کو تو خیر میں نے رکھا، لیکن ان کے والدین کو نہیں پتا، صرف اس بنا پہ کہ انہوں نے جہیز نہیں دینا. کیا یہ میں نے صحیح کیا؟ ٹھیک ہے. اور ایک بات یہ کہ اگر والدین کے پاس ہو پھر بھی اگر اولاد کو نہ دیں تو یہ کیا مسئلہ ہے یار؟ اس میں شریعت کیا کہے گی؟ بالکل آپ کو بتاتے ہیں. ایک کال. ٹھیک ہے جی مفتی صاحب. جی ہاں دیکھیں بہرحال اس طریقے سے اگر والدین واقعی صاحب حیثیت تھے، چلیں دوسری شادی پہ تو آبجیکشن ہو سکتا ہے کہ لو میرج تھی، پہلی تو ارینج میرج غالباً انہوں نے کہا ہے. جی ہاں. تو جب ایک دیکھیں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو فی نفسی ہی شریعت کی طرف سے فرض واجب تو نہیں ہے، تو ہم یہ تو نہیں کہیں گے کہ والدین جہیز نہ دینے کی بنا پہ گناہ گار ہوئے. لیکن اگر ایسی صورتحال ہے کہ کچھ دنیاوی تقاضے بھی ہوتے ہیں، لڑکے والے کہتے ہیں کہ جی ہمیں جہیز کا لالچ نہیں ہے، لیکن ہمیں بھی کچھ کو جواب دینا پڑتا ہے. ٹھیک ہے کہ بھئی لڑکی کیا لے کر آئی. اور آپ کو عورتوں کی عادت تو پتہ ہی ہے، سب سے پہلے آ کے کمرہ دیکھیں گے، دلہن کا کمرہ دکھاؤ. اور ان کا مقصد یہ ہوتا ہے، واردات کا طریقہ واردات ہی یہ ہے کہ وہ اصل میں داخل ہونے کے بعد یہی تخریب کاری کرنا چاہتی ہیں کہ جا کے کمنٹس کریں گی کہ یہ ان کو کچھ بھی نہیں دیا، ایسی ہاتھ جھاڑتی ہوئی آ گئی یہ لڑکی. ٹھیک ہے. اور پھر اس پہ طنز کرنا، تانے دینا. ایسی صورتحال میں اگر والدین صاحب حیثیت بھی ہیں تو بچی کی عزت بنانے کے لیے، اسے احساس کمتری سے بچانے کے لیے، اس کے اعتماد کی بحالی کے لیے کم از کم تھوڑا بہت اس کو کچھ دیں. یہ مناسب نہیں. ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ آپ کہیں گے. اللہ کی رحمت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تبارک و تعالی اور اس کے فرشتے سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں. ناظرین خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسلیم صابری کے ساتھ، اور شاہ صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور کلام شامل کرتے ہیں. وسیع بھائی پنجابی کلام پہلے. بسم اللہ. بسم اللہ. بے دل ہو کے دل دے وچوں نعرے نکلن نیم دے. بے دل ہو کے دل دے وچوں نعرے نکلن نیم دے. میں ولوں کیوں بے پرواہی آقا، میں ولوں کیوں بے پرواہی، مالک لطف عمیم دے. نوری رل مل جھمر پاون تے ایک دوجے نو آنکھ سناون. نوری رل مل جھمر پاون تے ایک دوجے نو آنکھ سناون. آؤ عرشیوں آن کے ویکھو رتبے در یتیم دے.
عرشیوں آن کے ویکھو رتبے در یتیم دے گیسو پیچتے پیچ پہ کھاون تے سونے نبی دی شان ودھاون گیسو پیچتے پیچ پہ کھاون تے سونے نبی دی شان ودھاون لٹک لٹک کے شان آتے حلق بنن حامیم دے لٹک لٹک کے شان آتے حلق بنن حامیم دے خفی جلی دکھ رہنا باقی تے ظاہر باطن صاف ہوئے خفی جلی دکھ رہنا باقی تے ظاہر باطن صاف ہوئے ہتھ کدیجے نبض دے اتے آمن مدنی حکیم دے ہتھ کدیجے نبض دے اتے آون مدنی حکیم دے جس نے ریاض خستہ پھڑیا لڑ حضرت دے دامن دا جس نے ریاض خستہ پھڑیا لڑ حضرت دے دامن دا نہیں ٹھکن گے اس دے نیڑے شولے نار جہیم دے نہیں ٹھکن گے اس دے نیڑے شولے نار جہیم دے. واہ ماشاءاللہ. وہ جو بولیاں پڑھی ہیں وہ فطرت میں بلالی ہوں اس کے نصیر الدین شاہ صاحب کا رحمت اللہ علیہ. یا رسول اللہ دربار الگ تیرا واہ واہ دربار الگ تیرا دربار الگ تیرا جبریل تیرا خادم محتاج ہے جگ تیرا واہ جبریل تیرا خادم محتاج ہے جگ تیرا کیوں اور کسی گھر سے واہ واہ کیوں اور کسی گھر سے جو کچھ ہمیں ملنا ہے تیرے در سے جو کچھ ہمیں ملنا ہے تیرے در سے فطرت میں بلالی ہوں. کیا بات سبحان اللہ. فطرت میں بلالی ہوں میں غیر سے کیوں مانگوں جب تیرا سوالی ہوں میں غیر سے کیوں مانگوں جب تیرا سوالی ہوں. اور تسلیم بھائی یوم علی کے دن قریب آئے واہ واہ اسی مناسبت سے شعر واہ واہ کیا خوب تیرا گھر ہے واہ واہ یا رسول اللہ
واہ واہ. کیا خوب تیرا گھر ہے، کیا خوب تیرا گھر ہے، کیا خوب تیرا گھر ہے، داماد علی تیرے، زہرا تیری دختر ہے. کیا بات، سبحان اللہ سبحان اللہ. داماد علی تیرے، زہرا تیری دختر ہے، حسنین نیارے ہیں. واہ 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 واہ. حسنین واہ واہ واہ. حسنین نیارے ہیں، حسنین نیارے ہیں، حسنین نیارے ہیں. فرمایا محمد نے ہمیں جان سے پیارے ہیں. واہ. فرمایا محمد نے ہمیں جان سے پیارے ہیں، کربل کے ستارے ہیں. واہ 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 واہ. کربل کے ستارے ہیں، اسلام سمندر ہے، یہ اس کے کنارے ہیں. واہ. اسلام سمندر ہے، یہ اس کے کنارے ہے، زہرا کا گھرانہ ہے. واہ. زہرا کا گھرانہ ہے، دنیا میں یہی لوگوں جنت کا ٹھکانہ. ناظرین خوش آمدید. آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسنیم صابری کے ساتھ، اور علماء کرام بھی سحری فرما کر آ چکے ہیں، تشریف لا چکے ہیں. ماشاءاللہ خوش آمدید. اللہ خیر، بہت شکریہ. اچھی ہوگی ماشاءاللہ. الحمدللہ رب العالمین. گزارا دن گزار لیں گے الحمدللہ. اللہ قبول منظور فرمائے. یہ جو تمام چیزیں ہیں، کسی کا مذاق نہ اڑانا، یہ سب چیزیں جو ہم نے ڈسکس کی ہیں، تعلیم سے ہوتا ہے یا تربیت سے ہوتا ہے؟ لیکن 3 چیزوں سے ہوتا ہے. پہلا تعلیم ہے، پھر تربیت ہے، اور پھر عمل ہے. ٹھیک ہے. جب تک یہ تینوں چیزیں مجتمع نہیں ہوں گی تب تک اچھے ثمرات مرتب نہیں ہو سکتے. ٹھیک ہے. تعلیم ہو لیکن تربیت عمل نہ ہو، بیکار ہے. تعلیم نہیں ہے، تربیت عمل ہے، تو وہ تربیت یقیناً جہالت کی وجہ سے ہوگی، اور وہ جہالت تباہ کرتی ہے. ٹھیک ہے. اور تعلیم تربیت بھی ہو، بچہ عمل نہ کرے یا ہم لوگ عمل نہ کریں تو بیکار ہے. ٹھیک. تینوں چیزیں جمع ہوں گی تو پھر ہوگا. تو اس کی تعلیم ہونی چاہیے گھر میں، بچوں کو باقاعدہ عملی طور پہ اب اس کی طرف راغب کرنا، آداب سکھانا، یہ تربیت ہے. اور پھر باقاعدہ خود رول ماڈل بن کر ان کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرنا، اور اگر وہ کچھ غلطی کر رہے ہیں تو احسن انداز سے ان کی اصلاح کر کے صحیح جانب ان کو لے کر آنا. پھر یہ عمل ہے. یہ تینوں جمع ہوں گے تو انشاءاللہ بہت اچھا ہوگا. ہمارے ہاں مسالے لگا کر چیزوں کو بتایا جاتا ہے. یہ تھوڑا سا جو ایک کلچر ہو گیا ہے، فلاں نے دیکھو تمہارے لیے ایسا کہہ دیا، اس میں جو ایک تو کچھ کہا تھا وہ بھی شامل کر لیا، وہ تھوڑا ہے، مسالے زیادہ ہیں اس میں، پورا چٹپٹا کام کر کے پروگرام اور پیش کر دیا. دیکھیں جی، اس کے اندر 2 چیزیں ہیں خاص طور پہ زبان کی آفت کے حوالے سے. ایک ہے کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی ایسی برائی کو ذکر کرنا کہ جو اس کے اندر پائی جاتی ہے، جس کو شریعت غیبت کہتی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے قرآن مجید کی آیات پڑھی گئی کہ ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، ایک طبع سلیم کبھی پسند نہیں کرے گی کہ وہ مردے کا گوشت کھائے. تو قرآن مجید فرقان حمید نے غیبت کو مردے کا گوشت کھانے سے تعبیر کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے تو کسی نے ذکر کیا کسی فوت شدہ آدمی کا، آگے حضور خاموش رہے، آگے چلے جب
تو ایک مردار گدا پڑا ہوا، تو حضور نے فرمایا کہاں ہے وہ، نام لیا، فرمایا ان سے کہو کہ یہ کھائے۔ عرض کیا رسول اللہ یہ کیسے کھائیں گے؟ فرمایا ابھی تو تم اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہے تھے۔ اس کی دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک یہ ہے کہ آپ کسی کی غیبت اس کے پیٹھ پیچھے کر رہے ہیں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ اگر واقعتاً ہمارے بھائی کے اندر وہ عیب پایا جاتا ہے، تو حضور نے فرمایا کہ اگر واقعتاً پایا جاتا ہے تب یہ غیبت ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ عیب اس کے اندر موجود ہے ہی نہیں ہے تو یہ تو بہتان ہے جو غیبت سے بدتر ہے۔ تو یا تو انسان کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی غیبت کرتا ہے یا پھر بات کو لے جاتا ہے اور اٹھا کے چغلی کھاتا ہے۔ ان دونوں چیزوں کو قرآن مجید فرقان حمید نے غیبت کا یہاں ذکر فرمایا اور دوسرے مقام پر فرمایا ویل لکل ہمزۃ لمزہ، فرمایا ویل ہے ان لوگوں کے لیے، بربادی ہے کہ جو چغل خوری کرتے ہیں۔ تو ایسے لوگ معاشرے کے اندر جو ہے وہ معاشرے کے امن کو، سکون کو تباہ و برباد کرتے ہیں، خود بھی خائب و خاسر ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں۔ یہ بالکل حرام ہے، جس طرح دوسری چیزوں کے بارے میں ہم نے ذکر کیا، یہ بھی حرمت کے اندر یہ قرآن کے حکم نص قطعی کے خلاف ورزی ہے۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگوں کو اداروں میں جاب ہی اسی کیپیسٹی پر ملتی ہے کہ یہ جناب مخبری کر کے نا ہمیں بتائیں گے کیا ہو رہا ہے اسٹاف میں، کیا باتیں ہو رہی ہیں، اس کا کام ہی، اس کی کیپیسٹی ہی یہی ہے، اس کا جاب نیچر یہی ہے۔ ایسی جاب ٹھیک ہے یا ایسے لوگ رکھنا ٹھیک ہے؟ یہ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر تو ایک مل آنر ہے یا کوئی ادارہ بڑا چلا رہا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ نیچے کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جو سازش کر کے ادارے کو نقصان پہنچائیں گے، تو پھر اس کے لیے مخبر قائم کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی صحابہ کرام علیہم الرضوان کو جاسوسی کا فریضہ سر انجام دینے کے لیے منتخب فرمایا، ٹھیک ہے، لیکن وہ مسلمانوں کی تو نہیں تھی، غیر مسلمین کی تھی، لیکن اس سے جواز کا پہلو یقیناً نکلتا ہے کہ اسلام کو نقصان سے بچانے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض لوگوں کو اس کے لیے مقرر کیا۔ تو یہ چونکہ ایک مثبت نتیجہ حاصل کرنے کے لیے مثبت سوچ اور فکر کے ساتھ کسی کا تقرر کیا گیا ہے، اس میں کوئی گرفت کا پہلو نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، یہ جو لوگ ہوتے ہیں عمومی طور پر مخبر ٹائپ کے، ہمیشہ غلط بات، یعنی اتنی سی بات ہوئی ہے اس کو، یعنی چونکہ ان کی جاب ہے، ان کا کاروبار اور ان کا دھندا، ان کی ظاہری زندگی اسی کے ساتھ ہے، اس نے ہر بات کو، یعنی ہر بات کو تہلکہ خیز بنا کر پیش کرنا ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں، اگر یہ پھر ایک الگ چیز ہے کہ اگر وہ خیانت کر رہا ہے، کیونکہ دیکھیں مخبر امین ہے خبر پہنچانے میں، اگر ذرا بھی وہ اپنے نمبر بنانے کے لیے اوپر نیچے کرے اور کسی کے ساتھ زیادتی ہو گئی تو اس کی آخرت کی تباہی۔ وہ جب تک اسے ہوش ربا اور مسالے کو تہلکہ خیز بنا کر پیش نہیں کرے گا، اس وقت تک تو نہ باس کو مزہ آئے گا نہ اس کو مزہ آئے گا، اس کا تہلکہ میدان محشر میں ہوگا۔ اللہ اللہ، ایک کالر شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام جی، کون، کہاں سے؟ حیدرآباد سے فرزند علی سوروردی بول رہا ہوں۔ جی فرزند بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہیں؟ تسلیم بھائی جو ہے اللہ سے فرمائش کرنی تھی، جی جی، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں۔ چلے، یہ تو ہماری بھی فرمائش ہوتی ہے، انشاءاللہ آپ کی شامل ہو جائے گی۔ ہماری بچی ہے ربیہ اور آمنہ، ہاں جی، ہماری دونوں سننا چاہتی ہیں۔ اچھا، ضرور ضرور، اور دعا میں کہنا ہماری بہن کی بیماری کے لیے انشاءاللہ دعا فرمائیں، بہن ہماری بیمار ہے انشاءاللہ۔ ایک کالر اور شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم، لائن میرا خیال ڈراپ ہو گئی ہے۔ ناظرین، وقت ہے سنہری بات کا، اور آج کی سنہری بات ہے کھانے پینے کے آداب کے تعلق سے۔ ہمارے ہاں کھانا ہی صحت کا باعث ہے، طاقت اور توانائی کا باعث ہے، کھانا ہی ہے جو آپ کی صحت کو خراب کرنے کا باعث ہے۔ ایک تو کیا کھا رہے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے، آپ کو کیا کھانا چاہیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، کیسے کھا رہے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے آپ کیسے کھا رہے ہیں۔ اکثر دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ ٹیک لگا کر کھاتے ہیں، یا تقریباً جو آدھے لیٹے ہوئے جس کو کہتے ہیں اس انداز میں کھاتے ہیں۔ اس سے میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ اس طرح کھانے سے انسان کی آنتیں متاثر ہوتی ہیں، معدہ متاثر ہوتا ہے اور انسان کا نظام ہاضمہ متاثر ہوتا ہے، آنتوں اور جگر کے نظام پر برا اثر پڑتا ہے، کھانا صحیح طور پر چبایا نہیں جائے گا، اور چبانے کا ایک مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ کے منہ میں جو لعاب ہے وہ اس کھانے کے ساتھ صحیح رچ بس جائے، وہ لعاب آپ کے کھانے کو ہضم کرنے میں مددگار ثابت ہوتا ہے۔ تو لیٹے ہوئے، میڈیکل سائنس کا کہنا یہ ہے کہ لیٹے ہوئے انسان اگر کھائے گا یا نیم لیٹا ہوا کھائے گا تو اس صورت میں وہ لعاب بھی آپ کا کھانے کے ساتھ صحیح مکس نہیں ہو پائے گا۔ پھر اس سے ہوتا یہ ہے کہ ٹیک لگا کر بیٹھنے سے یا کھانا کھانے سے معدہ پھیل جاتا ہے،
اور غیر ضروری خوراک معدے میں جاتی ہے جو بدہضمی کا سبب بنتی ہے۔ دوسری بات اس کے ساتھ ساتھ کہ ہمارے ہاں عام رواج ہے کہ ہم چوکڑی مار کر بیٹھتے ہیں یا دوزانوں ہو کر بیٹھتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، اس صورت میں اپینڈکس ہونے کا بہت اندیشہ ہوتا ہے، بہت اندیشہ ہوتا ہے کہ ہم جب چوکڑی مار کر بیٹھتے ہیں، اور میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ اس طرح کھانا کھانے سے اپینڈکس ہونے کا اندیشہ زیادہ ہوتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنیے، یہ مفہوم ہے۔ سرکار نے فرمایا میں ٹیک لگا کر نہیں کھاتا۔ سرکار نے گویا ٹیک لگا کر کھانے کو ناپسند فرمایا، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ دایاں پیر دائیں ٹانگ اٹھا کر کھانا کھایا کرتے تھے، ایک ٹانگ بائیں ٹانگ بچھا کر اور دائیں ٹانگ اٹھا کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ یہ بھی سرکار کی سنت ہے، لیکن یہ تو فرمان موجود ہے کہ میں ٹیک لگا کر کھانا نہیں کھاتا، گویا ٹیک لگا کر کھانے کو ناپسند کیا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات ہمیں 1450 سال کم و بیش پہلے بتا دی۔ میڈیکل سائنس آج اس تحقیق تک پہنچ رہی ہے۔ کیا بات ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ پھیلائے ہوئے گوشۂ دامان تجسس، پھیلائے ہوئے گوشۂ دامان تجسس سائنس محمد کا پتہ پوچھ رہی ہے۔ ایک مختصر سا وقفے کے بعد لوٹتے ہیں اس یقین کے ساتھ، آپ کہیں نہیں جاتے۔ مبارک ناشتہ سیدنا عرباس بن ساریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک مرتبہ رمضان المبارک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے ساتھ سحری کھانے کے لیے بلایا اور فرمایا آؤ مبارک ناشتے کے لیے۔ پروگرام دیکھ رہے ہیں رحمت سحر تسیم صابری کے ساتھ، اور کنکلوڈ کرتے ہیں آج کے اس موضوع کو۔ کیا کہتے ہیں مفتی صاحب، یہ جو چیزیں سامنے آئی ہیں یہ تو بہت حدیث بس میں عرض کر دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان بعض اوقات اپنی زبان سے ایک جملہ نکالتا ہے اور اسے اس کی اہمیت کا احساس بھی نہیں ہوتا، لیکن وہی جملہ اس کے لیے جنت میں دخول کا سبب بن جاتا ہے۔ اور بعض اوقات انسان ایک زبان سے جملہ نکالتا ہے اور اسے اس کی قباحت کا احساس بھی نہیں ہوتا، لیکن وہی اسے جہنم میں لے جانے کا سبب بن جاتا ہے۔ لہذا کلمات زبان کو معمولی نہ گمان کیا جائے، اس کا بھی باقاعدہ ایک وسیع علم ہے جس کو حاصل کرنا ہر عاقل بالغ مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے۔ تو سیکھیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجیے۔ کیا کہتے ہیں علامہ صاحب؟ زبان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، ایسا نہیں کہ زبان کو استعمال نہیں کریں، یہ قوت گویائی اللہ کی نعمت ہے، استعمال تو کریں گے اس کو، یا تو دینی فائدے کے لیے یا دنیاوی فائدے کے لیے۔ لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ انسان کچھ خاموشی اختیار کرے تو وہ بہتر ہوتا ہے، من سمتا نجا۔ لیکن جیسے کہ وہ صاحب نے حدیث پاک پیش کی، بخاری شریف کی حدیث پاک مجھے یاد آئی ہے سن کر کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اتنا اہم قرار دیا، فرمایا من یزمن لی بین لحیی و بین رجلی ازمن لہ الجنت، رواہ البخاری۔ فرمایا کہ جو مجھے دو داڑوں اور دو ٹانگوں کے درمیان جو اشیاء ہیں ان کی ضمانت دے دے تو میں اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ تو وہی بات کہ اتنی اہم ترین چیز ہے، بولیں آپ، اللہ نے آپ کو بولنے کے لیے زبان دی ہے، لیکن تول کے بولیں، نپا تولا بولیں، اور یہ سوچ کے بولیں کہ جو کلمہ زبان سے نکالیں گے وہ محفوظ کیا جا رہا ہے اور میدان معاشرے میں اس کو نشر کیا جائے گا۔ صحیح۔ ناظرین، کہا گیا کہ پہلے تولو پھر بولو، جس طرح ذکر آیا، اور ہمارے ہاں یہ دیکھا نہیں جاتا کہ ہم کیا بول رہے ہیں، بس بے تکان اور جس کو کہتے ہیں بے لگام ہو جاتے ہیں ہم، اتنا کہ اس میں بس جھوٹ بول رہے ہیں، سچ بول رہے ہیں، اچھا بول رہے ہیں، برا بول رہے ہیں۔ کہا گیا کہ برا بولنے سے بہتر ہے خاموش رہنا، اور خاموشی سے بہتر ہے اچھی بات کرنا۔ یہ ہمیں اقوال ملتے ہیں، صحابہ کرام کے ملتے ہیں اور بزرگوں کے یہ اقوال ملتے ہیں، جس کا مفہوم یہی ہے کہ انسان پر جتنی آفات آتی ہیں، جتنی مصیبتیں آتی ہیں، ان میں سے اکثر زبان کی وجہ سے آتی ہیں۔ زبان کا پھسل جانا، کئی دفعہ ایک کلمہ ایسا نکل جانا تکلیف کا باعث ہو جاتا ہے۔ کسی کی تکلیف ہوئی، کسی کا دل ٹوٹا، یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ پھر پوچھا نہ جائے۔ کل انشاءاللہ آپ سے ایک مرتبہ پھر ملاقات ہوگی ایک نئے موضوع کے ساتھ، شب 2 بجے رحمت سحر میں، اور آج شام 5 بجے رحمت افطار میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ میں اپنے تمام مہمانوں کا بہت شکر گزار ہوں۔ شاہ صاحب سے وہی کلام رحمت برس رہی ہے، اسی کے چند شعر پیش کرتے ہیں انشاءاللہ۔
کل انشاءاللہ آپ سے ایک مرتبہ پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنے میزبان تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے. السلام علیکم. تسلیمات. رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، رحمت برس رہی ہے محمد کے شہر میں، ہر شے میں تازگی ہے محمد کے شہر میں، ہر ایک بھر رہا ہے یہاں دامن مراد، ہر ایک بھر رہا ہے یہاں دامن مراد، مخلوق آ رہی ہے محمد کے شہر میں.